اللہ کے خزانے کو لمیٹڈ تو نہیں ہے نا کہ وہ لاکھ ہی دے سکتا ہے، 2 لاکھ. اصل کیا دیکھ رہا ہے وہ بھی کہ یہ کیا دل لے کے آ رہا ہے. وہ ایک نماز ایسے پڑھ لے ہم کہ ہماری زندگی بدل جائے. ایک نماز بھی کافی ہے. کوئی اخلاص سے کوئی ایسا ایک طواف کر لیں جو ہماری زندگی بدل جائے، تو بس وہ طواف چاہیے. باقی ٹھیک ہے، انسان کہتا ہے زیادہ سے زیادہ چکر لگائے، بالکل کرنا چاہیے، بالکل. مگر اصل چیز تو ایسا طواف ایسے دل کے ساتھ. اور اللہ پاک تو کہتا ہی ہے کہ میں دلوں کو دیکھتا ہوں. میں تمہارے ظاہر چیزوں کو، تمہارے مال کو، اس کی قربانی کو نہیں دیکھتا، میں تو دلوں کو دیکھتا ہوں. اچھا، ہم لوگ کمزور آدمی، تو اگر ہم سکون سے، توجہ سے، آرام سے کریں گے، ہمارے بدن پہ مشقت نہیں ہوگی. اور جیسے میں نے کہا، اپنے طواف کو انجوائے کرتے کریں گے. اب آپ طواف کر رہے ہیں، 3 چکر 4 چکر میں آپ تھک گئے نا، تو وہیں پیچھے مت آئیے، بس وہیں یا کسی کونے میں جا کے بیٹھ جائیں 10 منٹ اور دعائیں مانگتے رہیں. یو آر پارٹ، آپ کا طواف جاری ہے. کچھ نہیں ہوا، تازہ دم ہو جائے پھر طواف کر لیں، باقی چکر کمپلیٹ کر لیں. اچھا، صفا مروہ میں تھک گئے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں. بیٹھ کے بھی اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، وہ بھی کنیکٹڈ ہے. اچھا ہے، آپ کا وہ ٹائم بھی اور زیادہ صحیح میں چلا گیا. اور آپ خود بتائیے نا، ایسنس میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم تو اللہ کی محبت اور اس کی رضامندی کے حصول کے لیے آئے ہیں. تو شوڈ وی بی ان ہری کے مگرو لاؤ. اپنے محبوب کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو تو وہ اس کو کیا یہ پڑی ہوتی کہ میرا جلدی جلدی میرے محبوب سے وقت ختم ہو جائے، میٹنگ ٹائم ختم ہو جائے. وہ تو بہانے بہانے سے کوشش کرتا ہے کہ یہ ٹائم اور بڑھ جائے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہت ہی چھوٹی سی مثال، کہ ہمارے حضرت کے یہاں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو آتے ہیں تو وہ حضرت کے یہاں چائے بسکٹ وہ دیتے ہیں، تو وہ ایک آدمی جو ہے نا وہ بیٹھا ہی رہے گا، اور وہ چائے پیے گا آرام سے، پھر بسکٹ بڑے آرام سے ڈبو ڈبو کے کھائے گا. اچھا، کچھ ہمارے دوست ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بھائی ان کو پتہ نہیں ہے پیچھے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ اتنی بات ختم ہی نہیں کر رہے اور آرام سے چائے ختم ہی نہیں کر رہے. تو میں ان کو بتاتا ہوں، میں نے کہا دیکھو یہ چائے پینے والی اور بسکٹ کھانے والی بات نہیں ہے. یہ اس کو ایز اے بہانہ یوز کر رہے ہیں تاکہ ہم اس اللہ والے کے ساتھ زیادہ بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں اب حرمین میں آ کے، مکہ مکرمہ میں آ کے، تو آپ تو اللہ کے ساتھ ہو گئے. ویسے بھی ہر جگہ اللہ ہے، مگر یہ تو ہے ہی اس نے اس گھر کی نسبت اپنے سے ڈائریکٹ جوڑ دی. تو پھر ہمیں کیوں جلدی ہو کوئی بھی عمل کرنے میں، مطلب طواف میں، صحیح میں، نماز میں. ہاں، جب تک اگر تکلیف ہو رہی ہے یا کچھ تو اور بات ہے، مگر ادر دین دیٹ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم کے اندر سپینڈ کریں، جتنا کر سکیں سہولت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ. وہ تو محبوب کے گھر پہ آ کے بیٹھ گئے، اس سے اور ہم آئے اسی واسطے نا. اور دوسری بات ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے اللہ سے باتیں کرو. حرم میں بیٹھ کے اس کے گھر پہ آ گئے ہو، ویسے تو اللہ ہر جگہ سنتا ہے، وہ تو ہر جگہ ہے کہ اللہ سے باتیں کرو، مگر جب حرم میں آ گئے ہو تو پھر دس از دی اپرچونٹی نا، کہ آپ آرام سے بیٹھ جاؤ. کوئی یہی بڑی عبادت ہے. مثال کے طور پہ ابھی اور طواف کی ہمت نہیں ہے، نوافل کی ہمت نہیں، کوئی بات نہیں، بس بیٹھو اور اللہ سے باتیں کرتے رہو. اچھا، باتیں کا مطلب کیا ہے کہ بس اللہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے نا، اپنے محبوب کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. تو باتیں صرف یہ نہیں ہوتی اللہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، میری حاجت پوری کر لے. بات میں تو انسان اپنا حال احوال بھی سناتا ہے نا. اللہ دیکھو میں یوں آیا ہوں، میرے ساتھ یوں ہوا، پھر میں یوں تھا اور یہی ہوا، وہ میرے ساتھ کتنا اچھا تو نے کیا. تو ادھر میک کانورسیشن جس کو کہتے ہیں، میک کانورسیشن کہاں گے مولانا؟ اچھا، میک کانورسیشن. بہانہ کیا ہے کہ محبوب سے
بات ہو جائے، لمبی ہو جائے، تو یہاں یہ اپرچونٹی آپ کو یہ والی جو ہے نا اس کے گھر پہ آ کے بات کر رہے ہو. دیکھو نا، ایک ہوتا ہے موبائل فون پہ بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کے بالکل گھر پہ جا کے بات کرنا. تو یہ بھی میں تھوڑا ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی میں عرض کر رہا ہوں. اور اللہ پاک تو ہر جگہ سنتا ہے اور ویسے ہی سنتا ہے، مگر بہرحال یہاں اس کی رحمتیں کہیں زیادہ متوجہ ہیں نا، اس کا اپنا گھر ہے. تو یہاں میک دس اپرچونٹی. اور مطلب ہم جو تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں وہ سب ہیں، اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، تو بس اتنا تھوڑا سا ریفریش ہو جائیں تاکہ اپنے اصل مقصد کو کوالٹی ٹائم وہاں دے سکیں. تو اللہ کے ساتھ اس طرح، تو یہاں ٹائم بھی اسی طرح اسپینڈ کرنا ہے. اور یہاں ادھر بھی ہو اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگا کے رکھو، دل میں اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہو. اللہ باہر یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ حدود حرم میں، مکہ میں، حرم شریف کا حد جو مکہ کی حد ہے، اس میں آپ کہیں بھی نماز پڑھو گے تو وہی ثواب ہے 1 لاکھ نماز کا، یا جو بھی ثواب آتا ہے پورے حدود حرم میں، مکہ میں. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی وہی ثواب تو ہے، مگر ہماری تو کوشش ہے کہ ہم ہر نماز حرم شریف میں ہی پڑھیں. مگر یہاں بھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس پوری حدود حرم میں ایسی متوجہ ہے کہ اپنے اپنے دل کو، اپنے قلب کو بس ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھیں. ہر وقت جو ہے وہ بس اللہ سے باتیں کرتے رہیں، اللہ سے 1 to 1 ہوتے رہیں، تاکہ ہمیں محبت اللہ کی، ویسے اس کی محبت مانگتے رہیں اللہ سے، اللہ کا تعلق مانگتے رہیں. چاہے سمجھ آئے کہ نہیں یہ محبت کیا ہے، تعلق کیا ہے، معرفت کیا ہے، بس مانگتے تو رہو یار. حضرت جی، اسی سلسلے کو اگر ہم مراقب کے ایک انداز اپنا کے اور اسی کے اندر اب پہلے ہی ہم اللہ کا جو آ رہا ہے آپ کے قلب کے تھرو ہمارے قلب پہ وہ سلسلے سے پورا، اور اسی کے اندر ہم باتیں بھی اللہ پاک سے، دعائیں، باتیں، سارا کچھ اس کو ہم سنکرونائز کر کے کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں، بٹ اگین جو ہمارے معاملات میں مراقبہ ہے وہ اس سے ہٹ کے یہ بالکل کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، بہت اچھا ہے، کیونکہ انسان کی اور توجہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر ادھر ادھر کی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی. مراقبے کا بھی یہی مقصد ہے، جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ادھر ادھر کی ڈسٹریکشنز نہ ہو. تو مگر جو ہمارے معاملات کا مراقبہ ہے وہ تو اسی انداز میں کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے علاوہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل وہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے تاکہ اور زیادہ توجہ ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کیفیت اللہ سے باتوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں اور تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھے ہوئے نہیں ہوتے اللہ سے باتوں کے درمیان. تو اس میں پھر بار بار خیال ہوتا ہے کہ دعا تو ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھاتے تو وہ توجہ نہیں رہتی. نہیں تو دعا ہاتھ اٹھا کے ضروری تو نہیں ہے نا. دعا تو ایکچولی دل کی، میں نے جو کیا کہ حقیقی دعا تو لفظوں کی بھی محتاج نہیں. حقیقی دعا جو ہے وہ لفظوں کی محتاج نہیں، بلکہ قلب سے دعا جب جاری ہے اور وہ کنیکٹیوٹی ہے تو ہاتھ اٹھانا کہاں شرط ہے. یہ تو ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھانا ایک وہ ہے ضرور، دعا میں مانگے اچھا ہے. اور مگر یعنی دعا کی یہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تو دعا مانگی. ٹھیک ہے نا. اصل دعا تو ہے ہی اللہ کے سامنے اپنی انکساری ظاہر کرنا. دیکھیں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کتنی چیزوں کو ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے، تو دے سکتا ہے، اسی سے مانگتے ہیں نا جو دے سکتا ہے، اور میں محتاج ہوں. ٹھیک ہے. اپنی کمی کی ایکنالجمنٹ اور اس کی کبریائی اور گریٹنس کی ایکنالجمنٹ کہ اللہ تو ہی مجھے دیتا ہے، میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، اور اللہ میں ہی یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں محتاج ہوں. بندگی کیا ہے کہ ٹوٹل سبمیشن اللہ کے آگے، ٹوٹل سبمیشن. جب انسان یہ دعا مانگنا ان اٹ سیلف، جب آپ کسی سے کچھ چیز مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نیچے آ گئے، وہ دینے والا اوپر آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اکنالجمنٹ ہے، اور حقیقی اکنالجمنٹ تب ہے آپ دعائیں ہاتھ اٹھا لیے مگر دل کی توجہ کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا مانگ رہے ہو، تو آپ بتاؤ اس کا کیا فائدہ. بلکہ وہ تو ایک بے ادبی آ گئی کہ اللہ پاک کہہ گیا کہ تم مانگ مجھ سے رہا ہے، ہاتھ اٹھایا، زبان سے کچھ مانگ رہا ہے اور تو دل کے تیرا کہیں اور ہے، تو میری طرف تو متوجہ ہی نہیں ہے. تو ہاتھ اٹھانا بالکل شرط نہیں ہے.
اگر یہ کیفیت بنی ہوئی ہے بالکل اصل چیز تو ہے بس اللہ کا استحضار کہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو بالکل یعنی یوں جس طرح اللہ پاک کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہوں میں، بس اس طرح اور وہ اس عظمت سے کہ اب کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہم، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ اس طرح مانگ سکو، ورنہ ہمارا اس کا یہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی گھس سکتا ہے، کتنے پروٹوکولز کتنے، ہاں جس کو پریزیڈنٹ نے آتھرائز کیا ہو وہاں بھائی فلانا میرا مہمان آ رہا ہے اس کو آنے دو، تو یہ تو اللہ نے ہمیں، اللہ کی مہربانی ہو گئی کہ اس نے اپنے دروازے کھول دیا. اگر وہ کہتے تھے نہیں چلو اگر مانگنا ہے تو تم جاؤ میرے پیغمبروں کے پاس صرف وہی مانگیں گے، مخلوق میں تو وہی ایک اونچے کیلیبر والے ہیں، تم کیسے مجھ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہو. مگر یہ اللہ کی کتنی ہم سے محبت ہے اور اس کی کتنی بڑی، یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے اپنی رسائی انسانوں کے لیے کھول دی، 24/7 کھول دی کہ جب تم یاد کرو گے، جب تم پکارو گے 24/7 میں تمہیں جواب دوں گا. اتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے یہ دروازے ہمارے لیے کھول دیے دعا، اور پھر ترغیب بھی دے دی کہ تم دعا مانگو میں خوش ہوتا ہوں. اب یہاں اس میں ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں کہ فقراء کے نزدیک دعا مانگ لینا ہی کامیابی ہے. کیسے کہ اللہ پاک کہتا ہے تم دعا مانگو میں خوش ہوتا ہوں، اور فقراء کے لیے اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے. آپ نے یہ فقیر لوگ جو دعا مانگتے ہیں وہ چیزوں کی ہوس میں نہیں مانگتے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے فلاں چیز، اللہ تم مجھے قورمہ کھلا دے، تو قورمہ کھانے کی حاجت نہیں ہوتی اس کو، یا اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. اصل وہ کیا مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں مانگوں گا اللہ خوش ہوگا، تو اگر میں نے مانگ لیا اللہ خوش ہو گیا مجھے میرا مقصود حاصل ہو گیا. یہ نقطہ یاد رکھیے گا. ہماری تو مقصود یہی ہے، ہمارا تو مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کو خوش کرنا ہے نا، دیٹ از آر مین آبجیکٹو. اور وہ کہتا ہے تم مانگو میں خوش ہوتا ہوں. اچھا یہ اس کی شان ہے کہ وہ تو کہتا ہے تم مانگو گے میں دوں گا. ہمارے تو وہ کہتے ہیں آئسنگ آن دا کیک کہ سب سے بڑی بات اللہ خوش ہو گیا، بس بات ہی اس کے آگے تو کہانی ہے ہی نہیں نا. فقراء کے آگے، اس کے آگے کوئی کہانی نہیں، اللہ خوش ہو گیا بس، باقی کیا ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھو کتنی بڑی، یہاں بھی اللہ کی پہچان ہے، وہ کتنا سخی ہے، کتنا سخی. اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری بندگی کی ضرورت نہیں، وہ تو اتنا عظیم ہے. اللہ اکبر، وہ تو بڑا ہے، اس کو تو پڑھوا. میں پھر بھی وہ کہتا ہے اچھا تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعا سنوں گا، پوری کروں گا، تمہیں اور دوں گا. اس کی مہربانی. اب وہ سارا جو دے رہا ہے اس کی مہربانی، مگر سب سے پہلے مہربانی تو اس نے یہی کر دی نا کہ جب بندے نے دعا مانگی تو اس کو دل میں خوشی ہو گئی کہ اللہ شکر ہے تو خوش ہو گیا مجھ سے. اچھا جب یہ کیفیت آتی نا تو اس میں ایک اور آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے کیا چیز آتی کہ اس دل میں انسان کے سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. دس از اے پوائنٹ ٹو نوٹ. میں نے جو کہ جی تو دعا تو مانگی مگر ابھی کوئی ایسا کوئی چیز تو نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی خوشنودی ہے تو نظر تو نہیں آئی خوشنودی. ایکچولی نظر نہیں، وہ اس کو آپ نے محسوس کرنا ہے. وہ آپ محسوس کریں بھی لیں گے، تھوڑا سا اپنے آپ کو کھلا چھوڑیں نا، اس نیت سے آج دعا مانگنا شروع کیا. اللہ میں مانگنی ساری چیزیں، گاڑی مانگو، گھوڑا مانگو، جہاز مانگو، کاروبار مانگو، آخرت مانگو، سب مانگو، بس اس نے اللہ تو خوش ہوتا ہے. جتنا لمبا میں مانگتا جاؤں گا اتنا تو خوش ہوتا جائے گا. تو ہر ایک چیز مانگو، کیونکہ یاد بات ہے جتنی زیادہ چیزیں مانگو گے، چھوٹی سے لے کے بڑی تک، جوتے کے تسمے سے لے کے جنت الفردوس تک، اپنی بندگی کا اظہار کرو گے کہ اللہ میں محتاج ہوں اور تو غنی ہے، اور میں تو تیرا ہر ایک چیز کے محتاج ہوں. اللہ میں سانس کے لیے بھی محتاج ہوں، اللہ مجھے پانی پینا اس کے لیے بھی محتاج، مجھے پانی بھی دے دے، اللہ مجھے کھانا بھی دے دے، اللہ مجھے ٹوپی بھی دے دے، اللہ مجھے چپل بھی دے دے، اللہ میری عافیت بھی فرما دے، اللہ میرے سفر میں خیر فرما دے، اللہ اس میں. تو بار بار ہوتا ہے کہ بار بار اللہ کے سامنے یہ جو دعا ہے یا مانگنا ہے یہ اپنی بندگی کا اظہار ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو عادت بناؤ.
دفتر میں ہو، گھر میں ہو، کام کر، اللہ مجھ سے تو یہ کام ہو نہیں رہا، اللہ تو میری مدد فرما۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ سے باتیں کیا کرو، اور دین جو ہے نا بہت آسان ہے، میننگ کہ وہی کام کرنے جو ابھی ہم کر رہے ہیں، صرف تھوڑی نیتیں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھئی میرا پوتا آتا ہے اور مجھے بچہ ہے بہت پیارا لگتا ہے، تو میرا جی ہوتا ہے اس کو اٹھاؤں اور پیار کروں، تو ایک سیکنڈ کے لیے میں بس اتنا نیت کر لیتا ہوں، سوچ لیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے پسند تھے، تو اتنی سی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ بس میں اس کو پیار کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے پسند تھے اس واسطے پیار کر رہا ہوں۔ اب اسی طرح بچے کو اٹھایا، پیار کیا، وہی خوشی ہوئی، سب کچھ ہوئی۔ اب اس سارے پروسیس میں جو بظاہر اپنے نفس کے لیے لگ رہا ہے، مگر یہاں پروسیس چینج ہو گیا، یہاں اللہ کی خوشنودی آ گئی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع آ گیا، کتنی چیزیں آ گئی۔ یا آتا ہے دین آسان اس طرح ہے کہ ایک پل بھر میں آپ کہانی پوری پلٹ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک سے کوئی کام میں دشواری آ گئی، کسی نے ڈاکٹر صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی مریض آتا تو میں اس سوچتا اللہ پتہ نہیں اس کو کیا بیماری ہے، مجھے کہاں سے تشخیص کروں گا، کیا بتاؤں گا کیا نہیں، اللہ تو میری مدد فرما دے۔ اب وہ ساری بات وہ آتا ہے، اس کو دوائیں بتاتے، وہ بھی اسی طرح جو معمول تو ویسے ہی چلتا، مگر وہ نیت یہ ڈیفالٹ ہو جاتی ہے ہر چیز پہ، تھوڑی سی پریکٹس کریں نا یہ ڈیفالٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ہمارا جو وقوف قلبی ہے نا، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل پہ یہ دھیان کہ دل اللہ سے کنیکٹڈ ہے، وہ یہی ہے، اپنے آپ کو یہ اس طرح باتیں کرو، یہ خود بخود متوجہ رہ جائے گا، خود بخود اٹینٹیو رہ جائے گا۔ جب دیکھیں آپ کو کوئی جیسے دفتر میں آیا کوئی فون آ گیا کہ جی فلانا پرابلم ہو گیا، اللہ تو حل کر دے، میں تو نہیں حل کر سکتا، باقی کام آپ ویسے ہی کر رہو، اس نے کہا جی پرابلم حل ہو گیا تو فوراً اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری تو نے مہربانی فرما دی، آسانی ہو گئی، کامیابی ہو گئی مجھے، اتنا بڑا ایزی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب آپ اس طرح کر رہے ہو نا تو کیا ہوگا کہ آپ کے تمام کام کاروبار میں برکت پڑے گی، اور کیونکہ پھر آپ نے اللہ سے معاونت لے لی نا، آل گیون ٹائم مشورہ کر لیا یا بات کہہ دی، اللہ پاک یہ مسئلہ ہے میرے، یہ پرابلم آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، اللہ آپ حل کر دیں، اللہ میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں، آپ کر دیں، بس لیو اٹ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو آپ دیکھو پھر کہ اب سب سے پہلے آپ کو یہاں اطمینان ہوگا کہ بھئی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مجھے لگ رہا نہیں ہو سکتا، اللہ کر سکتا ہے، اور میں نے اللہ کو بتا دیا، فائل آگے اوپر بھیج دی، اب وہاں وہ جانے اس کا کام جانے، اس کے لیے آسان ہے، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ سر دعا میں ایک سیلف ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے کہ اپیرنٹلی اگین جو ہم ریچول والی بات کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر میں رو کے دعا کر رہا ہوں تو اٹ مینس میں زیادہ پیوریفائڈ فارم میں دعا کر رہا ہوں یا زیادہ اخلاص سے، اور اگر رونا نہیں آ رہا ہے، مثلا کوئی کعبے کو دیکھ رہا ہے رونا نہیں آ رہا ہے تو اور تو طواف میں رونا آ رہا ہے تو پھر ایک سیلف ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ جس وقت رونا نہیں آ رہا تو پھر جو اگین آپ کو دھیان لگانا چاہیے وہ دل کی کیفیت، وہ پھر اس کو کیسے مینیج کریں؟ دیکھیے کہاں کانٹیفائی کیا گیا کہ آپ کا رونا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ کچھ بزرگ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں بھائی ایک قبولیت دعا کی نشانی یہ ہے کہ جیسے انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، دقت طاری ہو جاتی ہے، مگر یہ کہاں کوئی کوئی قانون یا کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ اصل چیز ہے توجہ، اصل چیز ہے مانگنا۔ دیکھیں یہ کیفیات کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی، اگر آپ اپنے آپ کو گیج اس سے کرنا شروع کر دیں گے یہ کیفیت ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے تو میں پورا طواف کر کے آیا، مجھے کوئی رونا نہیں آیا تو میرا تو طواف بیکار ہو گیا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ انسان ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، ہم جیسے آدمیوں کی میں بات بتا رہا ہوں، جیسے ہم بہت تھک جائیں تو طواف میں آپ کو کیا رونا آئے گا، کیا کچھ بھی نہیں آئے گا، وہ طواف میں یہ ہوگا یار یہ کب ختم ہوتا ہے، میری تو ٹانگیں درد کر دیں، میرا تو بدن درد کر رہا ہے، بس وہ جلدی جلدی بس کچھ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے طواف کر لو۔ دیٹ از وائی دیکھیں نا کل لیٹ اٹ بی اے لرننگ کہ کل اگر آپ پورا ایک ہارڈ کور مسئلہ تو یہ تھا کہ ہم آتے ساتھ ہی کہتے جی ہم طواف پہ چلے جاتے ہیں اور فوراً حرم حاضر ہو جاتے ہیں، ہم نے ڈیلیبریٹلی ایک بریک کیا
سوچے سمجھے طریقے سے تاکہ پوری طور پہ آرام ہو. پھر الحمدللہ پھر جو طواف گئے تو سب بشاشت تھی سب کو. ورنہ تو اس واسطے آپ کے سوال کے کہ نہیں اس سے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ہاں وہ یہ آتا ہے کہ اگر رونا آ نہیں رہا تو آپ رونے کی شکل بنا لو. یہ ضرور آتا ہے کہ اللہ کو انکساری کرتے ہوئے. پر اس سے پریشان نہیں ہو کہ میں نے کعبے کو دیکھا مجھے رونا نہیں آیا. یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ رونا نہیں آیا بس توجہ انسان مانگتا ہی رہتا ہے مانگتا ہی رہتا ہے مانگتا رہتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا گم ہو جاتا ہے کہ وہ مانگ بھی نہیں سکتا. مینس کہ وہ ایسا اللہ کی کبریائی میں گم ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ نہیں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ان سے اپنے آپ کو پریشان مت کرو کیفیات کی وجہ سے. اور یہ کبھی گمان نہ کرو کہ یہ میری دعا قبول نہیں ہوئی کیفیت نہیں ہوئی یہ ہوا میرا اخلاص نہیں تھا. بس اپنی طرف سے کرتے رہو اور بڑھتے رہو اور چلتے رہو. وقوف قلبی سے ایک بات پوچھنا تھا. جیسے وقوف قلبی ہے اس میں کئی طرح سے جس کو جو ایزی لگے وہ لے سکتا ہے. جیسے کہ جس کو جو جیسے طریقہ مطلب جیسا بھی کوئی سوچے گا کہ بھائی جیسے کوئی کیمرہ ہے کیمرہ سے کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے اسی طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. دیٹ از ون ٹائپ. دوسرا ایک ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی تجلی آ رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور تیسرا ایسے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ چلتے پھرتے دل میں دعا کرتے رہو. These all are the types of جی کر لیں. دیکھیے واٹ از وقوف قلبی. دیکھیں اصل چیز کیا ہے اس کی اویئرنیس کوگنیسنس ہونا کہ اللہ کے ذات کی کوگنیسنس ہونا اویئرنیس ہونا ادراک ہونا. مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں جیسے یہ بتی جل رہی ہے ہم سب کو یہ ادراک ہے کہ یہ بتی جل رہی ہے. اب میں نے ابھی مینشن کیا تو آپ کہہ رہے ہو ہاں اب احساس پیدا ہوا کہ بتی جل رہی ہے. مگر اگر خدا خواستہ یہ 1 منٹ بتی بند ہو جائے تو سب کہیں گے وہ بتی چلی گئی. ٹھیک ہے. اب جب جل رہی ہے کسی نے ابھی تک یہ سوچا نہیں ہوگا کہ یہاں بلب جل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان کا کنیکشن وہاں ہو جاتا ہے نا کیونکہ وہ مستقل ہوتا ہے تو اس کا اس طرح استحضار نہیں ہوتا. دیکھیں آپ گرمی سے ایئر کنڈیشن روم میں آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو استحضار ہوتا ہے. شروع میں استحضار ہوتا ہے. اس کے بعد ہاں اچانک ایسی بند ہو جائے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ایکسرسائزز ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. اصل چیز ہے اس استحضار کا کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. اب اس کے کرنے کے لیے آپ باتیں کرتے ہیں تو بھی متوجہ ہو گیا. آپ یہ احساس کرتے ہیں وہ تو آتا ہے نا درجہ احسان کیا کہ اس طرح جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں یوز کر سکتے ہیں. اصل چیز ہے کسی بہانے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا یہ آپ کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہو جائے گی. اور اس ڈیفالٹ سیٹنگ پہ جیسے میں آپ کرتا ہوں آپ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے مگر اس طرح اویئرنیس نہیں ہوگی جس طرح ہم مستقل. اب میں کہتا ہوں اے سی ہے یہاں اب آپ کو ہاں آپ کہتا ہیں یار اے سی تو ہے ابھی تک بتی کی بات کی تھی آپ کو بتی کا خیال آیا تھا اے سی کا نہیں آیا تھا. اب میں نے کہا ہے ہاں اگر 1 منٹ کے لیے اے سی بند ہو جائے تو سب گرمی ابھی نہیں بھی ہوگی وہ جیسے ہی بند ہوگا سب کہیں گے ہو اے سی بند ہو گیا اے سی بند ہو گیا. دیٹ مینس کہ ہر کوئی اویئر تھا کہ اے سی چل رہا ہے. اسی طرح وقوف قلبی کیا ہے کہ ہر وقت جب اللہ کی طرف ہم کہتے ہیں نا تو بس ایک ہلکا سا استحضار. ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے اللہ پاک نے عجیب نعمت عطا فرمائی ہے. فی زمانہ اس دور میں جب لوگوں کی قوتیں بہت کم ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے یہ. اللہ نے پہلے جو دوسرے طریقے ہیں نا ان میں بڑی محنت اور مشقت ہے. قادریہ چشتیہ سہروردیہ میں بڑی محنت ہے. اس زمانے میں لوگوں کی اعضاء بھی قوی ہوتے تھے ہمتیں ہوتی تھیں. اور تو خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ پاک نے انہوں نے سجدے میں کتنے دن دعا مانگی اللہ پاک مجھے تو ایسا سلسلہ عطا فرما جو آسان بھی ہو اور جلد پہنچاتا ہو. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً 14 وجوہات اس کی فضیلت کی لکھتے ہیں جس میں کہتے ہیں یہ افضل بھی ہے اقرب بھی ہے جلد پہنچانے والا ہے اور آسان بھی ہے. اتنی ظاہری مشقتیں بھی نہیں ہیں الحمدللہ. تو کیا ہے یہاں بس یہی استحضار بس بظاہر لگتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے مگر یہ بہت بڑی بات ہے.
دیکھیں حدیث مبارک میں کیا آتا ہے کہ جو دل ذاکر ہے اس کی مثال ایسے جیسے زندہ، اور جو غافل ہے اس کی مثال ایسے جیسے مردہ. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو یہاں سمجھے کہ زندہ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا. علامہ اقبال کا شعر ہے. دل بینا یعنی دیکھنے والا، دل بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور، اس آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا. تو یہ دل کا نور، یہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے. اچھا، وقوف قلبی میں کیا، یہ جب پریکٹس کریں گے تو بدرجہ اولا جب آپ نماز پہ آئیں گے، ہر وقت آپ کو یہ استعداد ہے تو مگر ابھی تو ہم مثال میں کوئی کام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اپنا کام کاروبار. جب نماز میں آتے تو کام کاروبار وہ ڈسٹریکشن بھی ہو جاتی. تو جب جس کی وقوف قلبی پہ اچھی پریکٹس ہو جائے گی، پھر نماز میں وہ اور زیادہ اللہ سے متوجہ ہو جائے گا، کنیکٹڈ ہو جائے گا. یعنی یہ وقوف قلبی جو ہے بڑی معاونت کرتا ہے ہماری درجہ احسان تک پہنچنے کے لیے. تو یہ بالکل کر سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں. سوال یہ تھا کہ جو کیفیت آتی ہے، یہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی عبادات کرتے ہیں، مثلا طواف کر رہے ہیں، ایک اسٹیٹ آتی ہے جہاں پہ انسان بلینک ہو جاتا ہے. وہ کیا حیثیت ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بلینک ہو جاتے ہیں مثلا. اسے یاد نہیں رہتا کیا ہے، بس چل رہا ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے. اس پہ سوال میں بھی ایڈ کر سکتا ہوں. وہی سوال میرا بھی تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے جاتے ہیں کہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اللہ سے اپنے کی دعا کرنی ہے، وہ آپ کو نہ آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ دعا کیا کریں، اور نہ آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کیا کریں. تو آپ بس لاسٹ اسٹیٹ میں آپ طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں، مطلب نہ آپ کے دل میں کچھ آ رہا ہے، نہ ذہن میں کچھ آ رہا ہے، بالکل کچھ سمجھ میں غائب ہے آپ. ابھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا، کیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یہ بھی استغراق کہتے ہیں. کوئی ایسا انسان ہے اس استغراق میں اللہ کے ساتھ گم ہوتا ہے کہ اس کو پھر اپنا وجود بھی یاد نہیں رہتا. اس کو کیا مانگوں، وہ پوری فرحان بھائی سے کہا ہے، فرحان بھائی، ہاں فرحان بھائی سے وہ پوری اشعار جو ہے نا وہ پڑھائیں گے، اس کی تشریح پھر کریں گے کہ کیا مانگنا تھا، کیا نہیں مانگنا تھا. یہ بھی ایک کیفیت ہے. اور وہ انسان ایسا گم ہو جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات اس کو اپنے وجود کا احساس تو ہوتا ہے، مگر یہاں تک بھول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کیا ٹائم ہوا ہے. مراقبے میں اکثر یہ ہو جاتا ہے، پتہ ہے ہی از کوائٹ اویئر، بٹ اس کو یہی یاد ہے کون سا سبق ہے، دن ہے، رات ہے، میں کہاں بیٹھا ہوں، پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، سعودیہ میں ہوں. وہ استغراق کی. تو یہ بھی جو کیفیت ہے نا، بالکل آپ طواف کر رہے ہیں اور اس طرح جس کو آپ کہیں گے بلینک ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی اللہ پاک وہ اس میں اس عمر میں اتنا آپ اس میں استغراق ہو جاتے ہیں، اس میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ آپ کے جو ظاہری حواس ہوتے ہیں نا وہ ہو جاتے ہیں، بالکل معطل ہو جاتے ہیں، مگر آپ کی روح بالکل ساری اس چیز کی اویئرنیس ہو جاتی ہے. اور پھر وہ مولانا روم کا آپ نے کوٹ پڑھا ہوگا نا، سائلنس از دا لینگویج آف گاڈ. وہ پھر وہاں پھر بغیر کہے سنے جو ہے اللہ کی عطا ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک کیفیت ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کیفیت میں یہ ایک چیز میں لاسٹ اپرچونیٹی، میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا تھا اور میں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا اور میں ایسے ہی آ گیا. ساجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کیفیت میں جب میں بلینک ہو جاؤں، یعنی کوئی بھی بلینک ہو جائے، تو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا تھا اور میں نے تو آئی لاسٹ دی اپرچونیٹی. تو اب بات یہ ہے کہ میری نظر میں تو بہت بڑی کیفیت ہے. لاسٹ دی اپرچونیٹی اگر مخلوق کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور اپنا منشا بیان نہ کریں تو وی ہیو لاسٹ دی اپرچونیٹی. یہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ وہ ذات ہے
جو محتاج نہیں ہے ہمارے زبانی یا ہماری دل سے بھی مانگنے کا، وہ محتاج نہیں ہے. یہ اس کی کبریائی ہے، یہ اس کی عظمت ہے، وہ اس کی وہ یہ تو ایسی کیفیت ہے، میں سمجھوں گا کہ جب ایک بندہ اللہ کے آگے کھڑا ہے اور اللہ کی ایسی اس پہ رحمت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے، بس یہ اس نے اپنے یعنی اپنی نفع کی چیزیں مانگنا بھی اس کو یاد نہیں رہا، وہ ایسا گم ہو گیا ہے. پر اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ آپ یہ بتاؤ. یہ تو مطلب یہ اس بات میں تو اللہ کی کبریائی کا مطلب ایک شناخت ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ مانگنے کا ہمارا محتاج نہیں ہے. تو حضرت جی وہ جو کہ بولتے شکل بناؤ، نہیں آیا تو وہ شکل بناؤ. ہاں وہ ہماری اپنے لیے. اگر حضرت جی اسی سے بات سے آگے چلتے ہوئے، جب تو یہ تو آپ اتنی پاس کی بات میں الحمدللہ یہ سب کو اللہ یہ درجہ نصیب فرمائے چلے گے، تو پھر کہاں شکل؟ جب خود ہی نہیں، میں خود جب وہ اس لیول پہ ہے، مگر اس سے پہلے جب تک ہمیں ظاہری کا اپنا استحضار ہے اور رونا نہیں آ رہا، تو رونے جیسی شکل بناؤ. حضرت جی پھر آپ جب اس لیول پہ جب اس کیفیت میں چلے جائے پھر نہیں. پھر ہم ظاہر میں چلیں گے نا، پھر باطنی میں وہ سب ظاہروں پہ شکل بنانے پہ اور رونے نہیں، یہ تو لانے پہ حکم ہے. دیکھو یہ تو غالباً روایت ہے اس پہ کہ بھائی اگر نہیں آئے تو شکل بناؤ، تو اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے. وہ جب دیکھیں یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو اس لیول کی بات ہے جب آپ اپنی کانشیسنس میں ہیں، اور یہ جب بات کر رہے ہیں نا وہ کہ اس کانشیسنس سے آگے نکل جاتے، اس وقت آپ کو اس چیز کا استحضار ہی نہیں ہے. وہاں بھی کیا ہے کہ ظاہری طور پہ اللہ کو اپنی تواضع دکھاؤ، اللہ کو اپنی محتاجی دکھاؤ، اور جب انسان کا قلب اس لیول کو پار کر جاتا ہے پھر اس کو تو اپنے ظاہر کا کچھ پتہ ہی نہیں. شکر کی حالت کہہ وہ کائنڈ آف شکر کی حالت کہہ سکتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ. وہ اپنے ہوش میں ہوتا ہے. شکر تو ایک الگ، یہ شکر بھی کہہ لیں، مگر وہ اپنے ہوش میں تو ہے، مگر وہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ایسا محو ہو جاتے ہیں کہ کچھ. اگر جی اب یہ تصوف کے اندر ہم نے اپنے باطن کے اوپر یہ الحمدللہ دعا جتنے بھی سمجھ آ رہی ہیں وہ ہے باطنی. اب اس کے اندر پھر اگر ہم یہ ظاہری کو بھی جوڑنے میں لگے، اگر ہم باطنی کو رلا دیں تو کوئی بات نہیں دیکھیں ظاہر، ایک منٹ، ظاہر اب آپ کہیں گے نماز تو ایکچولی باطن ہے تو ہم ظاہری نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا. ظاہر جسم ہوگا تو روح ہوگی، جسم نہیں ہوگا تو روح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس جو ایک یعنی ایک واحد نمونہ جو ہمیں فالو کرنا وہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آگے گڑ گڑاتے بھی ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں. کوئی مصیبت آتی سیدھا مسجد میں چلے جاتے ہیں. غزوہ بدر میں یہ سارے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد سجدے میں جا کے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، استحضار کر رہے ہیں. اللہ سے، آپ سے صرف سے زیادہ کسی کا باطن اللہ سے جڑا ہوا ہے؟ نہیں. تو ظاہر اور باطن. اب میں ایک اور نکتہ آپ سے بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں عروج اور نزول، جب عروج ہو رہا ہوتا ہے تو پھر یہ کیفیت تو آتی ہے کہ انسان اپنے ظاہر سے ایسا غافل ہو جاتا ہے، اور جب نزول ہو جاتا ہے وہ ایسا یعنی روحانیت میں تو اونچے مقام پہ ہی ہوتا ہے، مگر ہر چیز کو ایسا ہضم اور ایبزارو کر جاتا ہے کہ ظاہر کو ظاہر کی جگہ پہ اس کا حق ادا کرتا ہے، اور باطن کو باطن کی، اس کا ظاہر بھی حاضر ہوتا ہے، باطن بھی حاضر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی حاضر ہے، باطن بھی ہے. نماز پڑھیں، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. تو اصل کمال وہی ہے. دیکھو یہ کمال اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بار بار کہتا ہوں ظاہری اور باطنی دونوں. تو ظاہر ہونا ضروری ہے. اگر ہم ظاہر سے مبرہ ہونا شروع ہو گئے تو آہستہ آہستہ ڈر یہ ہے کہ پھر ہم دین سے ہی دور ہو جائیں گے. جیسے بہت زیادہ یہ جہلا جو ہے وہ اسی چکر میں کہ جی وہ اصل تو یہ نماز ہے اور وہ نماز ہے، اور نماز ہی نہیں پڑھ رہے، پھر عجیب عجیب دھوکوں میں پڑ جاتے ہیں بیچارے. تو ہم نے ظاہر بھی بیٹا کرنا ہے اور باطن پہ بھی کام کرنا ہے، دونوں جگہ. آپ کا ایک سوال تھا. طواف کرتے ہوئے ہم لوگ جب کوئی دین کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دین سے ریلیٹڈ، اللہ کی محبت وغیرہ کوئی مانگے، تو کرتے کرتے ایک دم سے دنیا کا فوراً خیال آ جاتا ہے. اس سیکنڈ میں
ایک گلٹ بھی بہت فیل ہوتی ہے، جیسے کہ ایک دین کی دعا تھی، اللہ کی محبت مانگتے مانگتے ایک دم سے مجھے اپنا کوئی دنیاوی کوئی چیز خیال آ گئی، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو میں چھوڑ دوں گا تو پھر یہ رہ جائے گا کیونکہ وہ مانگنی بھی ہے، اور گلٹ بھی ہوتا ہے کہ میں کیا اتنی بڑی چیز مانگنے کے بجائے اس سب میں مطلب یہ ایک کانفلکٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ تو ماشاء اللہ حافظ ہیں، ہے نا حافظ ماشاء اللہ. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا آتی نہ پھر ربنا آتنا دنیا میں ساتھ فی الدنیا حسنہ. اور پھر آپ پہلے کیا مانگا اللہ پاک نے؟ کیا قرآن میں کیا کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دنیا مانگنا غلط نہیں ہے بیٹے. دیکھیں، پہلی عظیم چیز یاد رکھیے کہ چاہے ہم جو بھی مانگ رہے ہیں، دنیا، جنت، آخرت، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. جو ہم یہ سب چیزیں مانگتے ہیں، چاہے جنت مانگ رہے ہیں، چاہے کس سے مانگ رہے ہیں. اگر آپ کو خیال آیا میری دنیا کی چیز ہے، میں تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ کسی مخلوق سے تو نہیں مانگ رہے نا، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. تو وہاں آپ کا کنیکشن کچھ نہیں ٹوٹا. اور قرآن حکم کر رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا. دنیا بھی ہے تو ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، آخرت بھی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے. ہم کیوں یہ کلیم کریں کہ اللہ تیری دنیا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس تو آخرت دے دے، دنیا کی مجھے ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو ایک کلیم ہو گیا، یہ تو ایک دعویٰ ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر چیز تیری ضرورت ہے. ہمیں دنیا میں بھی بس، کیونکہ اور دنیا میں بھی ہمیں کون دے سکتا ہے؟ کھانا پینا، رہنا، کاروبار، خوشی، بچے، سب کون کس سے مانگے؟ وہی ہے. یہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. بس دیکھو، بلا ضرورت اپنے آپ کو پریشان مت کرو، یہ شیطان پریشان کر دیتا ہے. یہ تو خلاف تقویٰ تو نے کر دیا. دنیا مانگے، کس سے مانگے؟ پھر بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ کس سے مانگے. اللہ پاک کا کیا مزاج ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے اللہم مغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما. تو جب وہ کہتا ہے اللہم، تبھی اس نے کہا اللہم اے اللہ، تو اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا. تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک ابھی اس نے تیرے سے مغفرت نہیں مانگی، ابھی تو صرف تجھے اللہم کہا ہے. تو اللہ پاک کیا مفہوم ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اس نے اللہم کیا تو اس نے پہچان لیا کہ میں اس کا رب ہوں اور میں اس کو دے سکتا ہوں. بس اب یہ میری شان کے خلاف ہے کہ اس کا مغفرلی کہنے کا بھی میں انتظار کروں. وہ تو پہلے جانتا ہے، وہ تو پہلے جانتا ہے. وہ بس اتنا، وہ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ تو کہتا ہے میرے، یعنی ابھی دیکھو یہاں سے ایک اور بات بھی میں نے جو عرض کی تھی نا، اس کی بھی ایک ثبوت مل گیا کہ اللہ تھوڑی محتاج ہے. ہی نوز واٹ وی آر گوئنگ ٹو آسک، ہی نوز واٹ وی نیڈ. اس کو پتہ ہے ہم نے مانگنا کیا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے، بلکہ اس کو وہ پتہ ہے ہماری ضرورت جو ہمیں نہیں پتہ. ہمیں تو اپنا لمیٹڈ پتہ ہے نا، اس کو تو وہ پتہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ. تو وہ تو بس صرف وہ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے نے پکارا کس کو ہے، بس. یعنی اس نے ساری غیر کی نفی کر دی کہ میرا کاروبار نہیں مجھے دیتا، میری بزنس، میری نوکری، میرا فلانا ایکس وائی زیڈ آدمی مجھے نہیں دیتا، مجھے اللہ دیتا ہے. تو وہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو بہرحال یہ اگر طواف میں اور نیت ہے تو یہی مانگو، اور اس نیت سے مانگو کہ اللہ میں تو ہی میرا ہے، میں کس سے مانگوں، یہ بھی میری ضرورت ہے. اور آخرت تو ہے اللہ، وہ بھی مجھے چاہیے، یہ بھی چاہیے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا، یہ کوئی علادین کا جنی تو نہیں ہے اس نے 3 وشز بتائی ہیں. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ مانگتے جاؤ لیتے جاؤ، مانگتے جاؤ وہ تو کلیم کرتا ہے. وہ تو کلیم کیا کرتا ہے، وہ تو بتاتا ہے کہ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میں دیتا نہیں چکوں گا. تو اس سے پریشان مت ہو. ہاں، جو آپ کا نکتہ میں تھوڑا عرض کروں، ایک ہوتا ہے کہ آدمی بس آخرت کو بھول کے بس اپنی ہوس کے لیے چیزیں مانگتا جا رہا، مانگ رہا. اس میں بھی چلو اچھا، اللہ سے مانگ رہا ہے،
مگر اس میں وہ جو یعنی وہ اللہ سے ایک قسم سے اللہ کی محبت سے منقطع ہو کے صرف اپنی نفس کی خواہشات پوری کر رہا ہے. وہ یہ بھی دے دے یہ دے تاکہ میرا ایسا پیسہ آ جائے، تاکہ میرا ایسا میں فیمس ہو جاؤں، ایسا پیسہ آ جائے تاکہ میرا یوں دنیاوی طور پہ میرا سٹیٹس ہو جائے اور یہ ہو اور وہ. دیکھو تھوڑی سی یہ نیت صحیح کرنی، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ خیر برکت والا عطا فرما دے، پیسہ بھی خیر برکت والا عطا فرما، اولاد بھی خیر برکت والی فرما دے، عزت بھی تو خیر برکت والی عطا فرما دے. کہاں تو قرآن تو خود کہتا ہے عزت اللہ رسول اور مومنین کے لیے. تو اس کا مطلب ہے عزت کوئی ایسی چیز ہے جو اچھی چیز ہے نا، تبھی تو اللہ رسول اور مومنین کے لیے. تو عزت مانگنا اور اپنی دینی دنیاوی ضروریات اللہ سے مانگنا، یہاں ایمفسس آن مانگنا، ٹھیک ہے نا. ایز لانگ ایز آپ کس سے مانگ کے طواف کر رہے ہو تو بس. اچھا دوسری بات ہے اللہ نے آپ کے ذہن میں اس وقت وہ ڈالا تو اللہ چاہ رہا ہے اب یوں مانگو. تم نے آخرت مانگ لی تو آخرہ مانگ لی تو پھر دنیا بھی مانگو. وہ تو دونوں ہی چاہ رہا ہے کہ یہ بھی لے لو، اور وہ ایکچولی وہ دینا چاہ رہا ہے. وہ یوں کہنا نا کہ دونوں ہاتھوں سے لٹانا چاہ، دین بھی دینا چاہ رہا، دنیا بھی دینا چاہ رہا. تو جو دعا مانگ رہی پریشان نہ گلٹ نہ فیل کرو. حضرت جی دنیا میں بھی بیسکلی کوئی چیز آپ ہی سے زیر رہ کے آپ نے مجھے بتایا تھا، ہم ایک گاڑی میں تھے کہ دنیا میں بھی اللہ ہی کو ہم مانگ رہے ہیں، جس میں اگر ہم پیسہ بھی مانگتے ہیں تو وہ نیت میں یہ ہو جائے کہ اللہ اس پیسے سے میں نے لوگوں کا بھلا کرنا ہے اور میرا کاروبار کی طرف توجہ نہ رہے اتنی کہ میں اپنا سارا ٹائم کوالٹی میرے لیے آسانی ہو جائے تیری طرف لگ جائے. بچوں کی خیر بھی کہ اللہ میاں ان کی طرف جو میرے جسم پہ اچھی لگے اور باقی میں پھر تیری ہر رضا میں رضا. یعنی کہ دنیا کا مطلب ایک اسباب جو اللہ کے امبریلا کے اندر اس کی خوشنودی والی، تبھی ہماری آخرت اور باقی کی کیٹیگری. مولانا روم کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ گائیں بھینسیں اور یہ چیز نہیں ہے. کوئی دنیا یعنی دنیاوی مال جو ہے جس کو کہتے ہیں اب آپ درکے یہ دنیا ہے. کوئی چیز تو وہ فارسی شعر مجھے یاد نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا یہ چیز نہیں ہے، یہ گائیں بھینسیں اور مال دنیا نہیں ہے. ہر وہ چیز دنیا ہے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے. اگر تیری نماز تجھے اللہ سے غافل کرتی ہے، سمجھنے کی بات ہے. اگر تو نماز اس واسطے پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور سارا اوقات وہی ہے کہ یار اس نے حمزہ بھائی نے دیکھا ہے مجھے کہ نہیں دیکھا، کہ حضرت کیسی توجہ والی نماز پڑھ، یار شجاع بھائی جو ہے یہ ابھی دیکھ ہی نہیں رہے، ابھی میں نے دیکھ. اب یہ کیا ہے، یہ نماز مجھے دنیا اللہ سے غافل کر رہی ہے، یہ دنیا ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور جو چیز تجھے اللہ سے غافل نہیں کرتی، اصل ہے کہ ایسے لوگ جو اپنا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا تجارت کر رہے ہوتے ہیں مالوں پہ بیٹھے، مگر اس کو ان کی تجارت ان کا مال جو ہے وہ اللہ سے غافل نہیں کرتا بلکہ ان کو اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اس کا آنا جانا ان کے دل پہ امپیکٹ نہیں کرتا. بالکل بالکل. تو عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی 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 یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کا جو ہے وہ تو اصل یہ چیز ہے کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی اور دل میں اللہ تھا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ اور دل میں دنیا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی دنیاوی مفاد آتا ہے تو فوراً اللہ کے احکام کو پھینکتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور ادھر لگ جاتے ہیں. اور صحابہ کا کیا تھا، اٹ واز دی ادر وے راؤنڈ، کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا کچھ آتا تو وہ دنیا کو سیکریفائز کر دیتے تھے. کہ اگر پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑ کے غزوے پہ جانا ہے، اس کا حکم آ گیا ہے، تو فار دیم اٹ واز ایزی ٹو گیو دیٹ سیکریفائز. تو یہ چیز دنیا ہے. اور بالکل یہ آتا ہے اللہ پاک سے برکت والی بلا مشغولیت روزگار منگا، اللہ برکت دے دے. جو تو نے صبح سے شام تک محنتیں کر کے دینی ہے، اللہ تو مجھے فارغ کر دے جلد، وہی روزی عطا فرما دے. بجائے یہ کہ رات کے 9 بجے کوئی پی سی میں کسٹمر آئے اور 10 کارپیٹ لے جائے، صبح آئے 10 کارپیٹ 15 لے جائے، اللہ خیر صلی اللہ. پھر جواد بھائی اپنا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں. اوکے اب یہ دیکھیے ایک بے برکتی ہے، 10 کلائنٹ آئے، 20 کارپیٹ کھلائے، اس میں سے کوئی ایک نے کہہ دیا کہ اچھا چلو ایک لے لو، ٹھیک ہے، اور آپ کا پورا دن گزر گیا، 8 گھنٹے تک آپ کارپیٹ
کر رہے ہیں، پھر رول کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں اور سارا. اور ایک ہے کہ دوسرا کوئی بندہ آیا، اس نے کہا بھائی اچھا یہ کھولو، 10-15 کارپیٹ اس نے کھلوائے، اس نے کہا اچھا یہ ٹھیک ہے، اچھا 12 مجھے دے دو، ختم روزگار. یہ برکت ہو گئی نا. اب باقی دن جو ہے اب آپ اپنا آرام سے بیٹھے ہیں اور اپنا خیر کر رہے ہیں، کوئی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں بچوں کے ٹائپس. یہ برکت ہو گئی نا. تو اللہ پاک سے بلا مشغولیت روزی بالکل مانگنی چاہیے، اچھی چیز ہے. اور اللہ پاک ایسے خیر برکت سے اپنے ساتھ مشغول رکھے. اور اس میں تھوڑا اس میں اور کلیریفائی کر دوں، میں کہتا بھی ہوں اور وہ سب، کہ اپنے ساتھ مشغول کرنے کے صرف یہ معنی نہیں ہے کہ پھر میں باقی دن سارا تسبیح پڑھوں گا، وہ ہمارے یہاں وقوف قلبی ہے. نہیں، اپنے بیوی بچوں کا، والدین کا، گھر والوں کا، ان کا دوست احباب کا، خیر کے کچھ کاموں کا، سب کا حق ادا کروں گا. حضرت جی اگر ہم دوستوں کی طرف بھی جا رہے ہیں تو ہم یہ نیت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کے بھی دوست ہوتے تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، یا اللہ میں اس نیت سے دوستوں کے ساتھ بھی ہو جا رہا ہاں، پھر یہ بھی خیال رکھیے گا کہ گفتگو بھی وہاں ایسی ہونی چاہیے. اچھا وہ یہ پوائنٹ بہت ضروری ہاں نہیں ہے. بالکل، یعنی اس کا اہتمام کریں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اسلام کا سوشلائزیشن سے منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. کوئی اچھی بات ہے، آپ بالکل جائیے، اچھا کھائیے، اچھا پیئے، تھوڑا شریعہ کمپلائنٹ دیکھ لیں کہ ایسے ماحول میں، جیسے میں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ کہیں وہ کچھ ایسی بات کریں، مذاق بھی کریں، وہاں وہ سے کریں، میں نہ کروں، آہستہ آہستہ وہ وہ بات یہ ہے کہ صحبت سالے ترا سوالے کنت، صحبت توالے کرا توالے کنت. اب وہ اگر آپ کو آلتو فالتو لطیفے سنا رہے ہیں تو کیا ہم اتنے بڑے انسان ہیں کہ ہمیں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، رات کو اس پہ سوچیں گے نہیں، ٹھیک ہے. اور آج کل تو ایک ہوتا ہے پیسو اسموکر، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے جو سگریٹ خود پیتا ہے، ایک ہوتا ہے پیسو اسموکر. کہ سنی کو پتہ ہے، آپ تو لا علم ہے، یہ تو لا علم ہے. بس ٹھیک ہے، بس سمجھ تو گئے ہو نا. تو بھائی اسی طرح وہ اب انسان پیسو اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے. اب بالکل اگر آپ جا کے شیشوں کی مجلس میں بیٹھ کے نہیں بھی پی رہے تو بھی اچھا، وہاں ان مجلسوں میں پھر بات بھی ایسی آلتو فالتو ہوگی. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل سب وہاں بیٹھ کے جو ہے بالکل کوئی ریلیجس ٹاپک پہ بات کریں، 10 اور ٹاپکس ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے، مگر خرافات نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، فحش باتیں نہ ہوں. یہ ساری نقصان دیتی تھی ہمیں. وی ڈونٹ، آپ کی نیت نہیں ہے مجھے پتہ ہے، مگر وداؤٹ ریئلائزنگ ہم پھنس جاتے ہیں. تو بیٹر ٹو اوائڈ. آپ 1 to 1 لوگوں سے ملیں، ایسے گروپس میں ملنا ذرا کبھی ہو جاتا ہے. آپ کے 2-3 دوست ہیں، آپ نے ان کو کھانے پہ بلا لیا، گھر پہ بلا لیا، بیٹھے اچھی گفتگو کر لی، مطلب مہات کو بلا لیا، ہاں بھائی آج کل کون سا اچھا پلیئر ہے، فٹ بال کی بات کر رہے ہیں، جنرل بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر نیگیٹو باتیں نہ ہو. آج کل بہت بڑا یہ پرابلم ہے مہات کی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک اچھے لوگ ہوتے تھے، ایک برے لوگ ہوتے تھے، ایک درمیان والے لوگ ہوتے تھے. اب اٹس لورز اور اسٹرینجرز، نتھنگ ان بٹوین. جو اب معاشرہ بنتا جا رہا ہے نا کہ یا آپ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. برائی کی دعوت اتنی سخت ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ انسان لا محالہ پھنس جاتا ہے. آپ سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک دور آئے گا کہ اگر تم کسی فتنے کی طرف دیکھو گے بھی وہ تمہیں اچک لے گا. تو یہ قرب قیامت کا دور ہے، خطرناک ہے. تو بہتر ہے ایسے دوستوں کو انسان اوائڈ کرے، یا 1 to 1 اس طرح ملے کہ کوئی الٹی سیدھی باتیں نہ ہو. جائیں فشنگ پہ جائیں، یا کھیلنے کودنے جائیں، آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں، کوئی منع نہیں ہے. پر یہ تھوڑی سی گروپس ہے اس کے اوپر بھی آج آپ بڑے اسٹرانگ کو ایڈوائز دیں کہ جو بہت کلوز بھی ہیں تو وہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یار اب سے نکلنا بھی تو یہ دینی تو ایشو نہیں ہے نا، کیونکہ اب 8-10 کے آپ کا کلوز دوستوں کے بھی واٹس ایپ کے گروپس ہیں. آپ اس کو سائلنٹ کر کے نہ دیکھو. تو نہیں کر سکتے. نہیں تو آپ ایسے بول دو بھائی دیکھو اب آئندہ اگر تم نے گروپ میں کوئی خرافات بھیجی تو آئی لیو دا گروپ پلیز. اور خرافات کے علاوہ بھی جو عام آدمی کریں پولیٹکس تو یہ وہ آپ کا سارا وہ دیکھیں آپ یو ڈونٹ آنسر دیم. اچھا پھر آنسر آپ کو کیا کرنا ہے، مطلب پیسے ہوئے آپ پیسے رہیں. اسی ہمارا ایک بڑا مسئلہ آج ہم بلا ضرورت وہ کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں جنج پر آئی آمک نچن.
کہ جنج پر آئی شادی کسی اور کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ دیوانہ کیا ہے بیگانی شادی میں، ہمارا یہی مسئلہ ہے لٹرلی، کوئی فرق نہیں پڑتا. اوپر یہ لوگ سارے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں نا، وہ جب کیفیٹیریا میں اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، یہ آپس میں لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں بچوں کی، ہنستے کھیلتے، یہ ہم ہیں بیوقوف. تو ہمیں کیا ضرورت جنج پر آئی، قیامت کے روز اللہ نے یہ پوچھنا ہے. اچھا دنیاوی طور پہ بھی مطلب میری کسی اوپینین سے کیا نیکسٹ پرائم منسٹر آنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اس کے پیچھے میں اپنے کزن سے لڑ رہا ہوں، اپنے فلانے سے لڑ رہا ہوں، اس سے بات نہیں کر رہا ہوں. کتنی یعنی آرنٹ وی بونکرز ایکچولی. تو بھائی اچھی ان کو بولو یار تھوڑا نان پولیٹیکل بات کرو تھوڑا. اور ٹھیک ہے دیکھو ایک اور بات ہے، اسلام کا مزاج ہی برداشت کا ہے. اب یہاں یہ مسئلہ، ہم دین سے دور ہیں، کہ ایک آدمی کا ایک کسی چیز کے لیے کوئی یہ شرعی مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے ایکس کو ووٹ کرنا، وائی کو ووٹ کرنا، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کا ایک اوپینین ہے. آئی نو، مطلب بہت سارے میرے دوست ہیں، بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو بہت سنسیئر ہیں، سب کچھ ہیں، وہ ایک آدمی کو سپورٹ کرتے ہیں. اٹس دیئر اوپینین، آئی ڈو ناٹ اگری، کوئی بات نہیں، میرا اپنا اوپینین ہے. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو یا ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں، فرق کیا پڑتا ہے یار؟ برداشت کیوں نہیں کرنا؟ ہم نے جواب دینا ضروری ہے. پرابلم ہمارا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرض عین ہے، کسی نے بات کی تو جواب دینا ضروری ہے. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، چھوڑو یار، خوش رہو یار. حضرت مانگتے وقت بھی اور اپنے شیخ سے روت میں بھی دو کیفیات تھوڑا تنگ کرتی ہیں. ایک کہ اپنی انیڈیکوسی سامنے آتی ہے بہت زیادہ، اور دوسری یہ ہے کہ سوچتے ہیں مجھے تو اتنا کچھ ملا ہوا ہے، تو اس سے بندہ کہتا ہے اتنا کچھ ملا ہوا ہے شکر کرو، بس کرو مانگ. اور پہلا آپ کی بات تھی کہ مانگتے ہوئے اپنی انیڈیکوسی کمی نظر آتی ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھنا شروع کر دے تو خطرہ ہے کہ بھئی میں تو اس قابل نہیں ہوں، یہ شیخ کی مہربانی ہے کہ توجہ فرماتے ہیں. اسی طرح جب اللہ کے سامنے ہم جاتے ہیں کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، اللہ کی اور رحمت ہے. ہم اپنی قابلیت تو دیکھ کے مانگتے نہیں ہیں نا، تو سامنے والے کی استعداد دیکھ کے مانگتے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر لائیں، اور کیوں نہ مانگیں، یہ تو ایروگنس کی نشانی ہے، اور نہ مانگنا تو تکبر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں مانگنے سے خوش ہوتا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ مجھے اور ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کی رحمتیں ہیں. یہاں پہ نماز پڑھی نہیں ہوتی حرم میں اثر والی طریقہ یہ دیکھنا کون ہے؟ نہیں یہاں دیکھو، یہ جو ہے یہاں، اب میں آپ سے عرض کروں، یہاں شافعی مسلک سے ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب حرم میں جاتے ہیں تو کیونکہ حرم کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، بولے بھائی جب حرم میں ہم پڑھتے ہیں تو مقامی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو یہاں کیونکہ ہم ایز اے وزٹر آئے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے علماء کہتے ہیں اجازت ہے کہ ہم وہاں جا کے حرم میں پڑھ لیں. مگر اگر ہم حرم میں نہیں پڑھ رہے تو پھر ہم اپنے حنفی مسلک سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیونکہ وہ بھی صحیح ہے، ایسا تو نہیں ہے، مگر یہاں ایز اے اسپیشل کیس ہم یہ کر لیتے. تو یہاں لاکھ ثواب، لاکھ نمازوں کا ثواب ہے یہاں پہ. تو جو آپ کی پرانی غفلت سے ضائع ہوئی ہیں نمازیں پہلے، جو آپ نہیں پڑھ سکے یا آپ نے غلط پڑھ دی، ڈز دیٹ کمپنسیٹ اس طرف یا نہیں؟ نہیں بہت اچھا سوال ہے. اس وجہ سے میں نے پہلے ہی یوں کر دیا کہ آئی انڈرسٹوڈ یہ پوچھنے کیا والے ہیں. یہ ثواب ہے، اس کی قضا نہیں ہے لاکھ قضا. اگر آپ کی 10 نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ بولو یہ 1,00,000 نمازیں ہو گئی اور اب تو میرے پاس 99,000. ایسا نہیں. دیکھو یہ فضیلت ہے، ایسا نہیں کہ 1,00,000 نمازیں آپ نے پڑھی، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو جو قضا ہے وہ اس کی قضا ہے. اچھا اب اس کا بھی بڑا سمپل میتھڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. میں فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا، اللہ کی رحمت پہ بتا رہا ہوں. اور علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی نماز قضا، میری 500 نمازیں قضا ہیں،
مثال کے طور پہ. اب آبویسلی میں نے ایک دن میں تو نہیں پڑھنی یا 1000 نمازیں قضا ایک دن میں تو نہیں پڑھنی, اب میں کیا کروں؟ اب علماء فرماتے ہیں کہ کوشش کرو ہر نماز کے ساتھ ایک قضا پڑھتے رہو. یہ ایک ٹیکنیک ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں, آپ دن میں 200 قضا آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں, مگر کیا ہے کہ اگر ہم پریکٹیکل چلیں گے نا, اور ہم نے کر لیا دن میں ہم نے 5 نمازیں قضا کر لی, اب اندازہ لگا دیا جی میری 5 سال کی نمازیں قضا ہیں, تو بس آج سے میں شروع کر دوں 5 سال میں پورا ہو جائے گا. اور خدا نخواستہ اگر موت آ گئی تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک دیکھے گا بھائی یہ بندے نے کوشش تو شروع کر دی تھی نا, تو وہ کر دے گا. استغفار کر لیتے ایک سچے دل کی 2 رکعت نفل پڑھ کے میری پرانی علامہ ساری معاف کر دے بالکل سچے دل سے, اور اللہ سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ بات یہ ہے جواد بھائی, آپ سے کوئی 70 لاکھ کے کارپیٹ لے جائے اور پیسے نہ دے, اس کے بعد وہ کہے اللہ میں سچے دل سے استغفار ہی کر لیتا ہوں کہ جواد بھائی کے پیسے, وہ آپ کے سچی معافی مانگ رہے جواد بھائی 70 لاکھ میں نے آپ کو نہیں دینے. ایسا نہیں, ایسا نہیں. استغفار تو بنتی ہے کیونکہ بھاری بات ہے, بہت بڑی غفلت ہوئی آپ سے اور نہیں ہوئی, اس کے پہ استغفار تو ویسے ہی بنتی, مگر کسی کا قرض تو واپس کرنا ہے نا اپنے. یہ بھی اللہ جی ہماری کوشش کیا بتائیں کہ ایک ایک کرنے کے اللہ ہم تو کوشش اللہ کوشش دیکھتا ہے. پیسے کی جو استغفار ہی کی یہ جو عمر میں آ رہا ہے کہ ہم صفا کا کہ ایک استغفار تو کر لیا آپ نے, مگر وہ قرض بھی واپس کرنا ہے. یہ آپ اس کا آپ جو مثالیں دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, استغفار کے زمرے میں نہیں ہے, وہ اس کی قضا ہے. آپ کو پڑھنی تھی اور آپ نے نہیں پڑھی تو وہ رہ گئی نا آپ کی. اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے. کفارہ تب ہوتا ہے کہ آپ اپنی فوت ہونے پہ 1/3 مال میں وصیت چلتی ہے, آدمی کی 1/3 مال میں وصیت چلتی ہے, 2/3 تو جو شرعی ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی, تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں, یہ اس کا کفارہ دے دیا جائے. 1/3 اگر آپ کے سمجھیں کہ 100 کروڑ ہے تو اس میں 33 کروڑ پہ آپ وصیت کر سکتے ہیں. تو پورا نماز کے لیے یا نہیں, اس کے آپ کی مرضی ہے. 33 کروڑ جو 1/3 جو آپ وصیت کریں گے اس میں آپ اپنے ورثاء کو مال نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. مطلب آپ کا بیٹا ہے تو ایک تو اس کو بائی شیئر ڈیفالٹ مل رہا ہے, یا آپ کی اہلیہ ہے یا آپ کے والدین ہیں, جو بھی ہے جو شرعی وارث ہیں آپ کے, وہ ان کو نہیں کر سکتے. یہ اس کے علاوہ ہے, کسی XYZ کو کر سکتے ہیں, کسی ادارے کو دے سکتے ہیں, اپنی نماز کا صدقہ کر سکتے ہیں. آپ نے حج نہیں کی تھی, آپ نے کسی کو کہہ دیا بھائی میری طرف سے حج کر دینا, تو وہ 1/3 مال میں صدقہ مطلب نیت اس میں آپ سے کر سکتے ہیں, تو اس میں وصیت کر سکتے ہیں 1/3 مال میں. مگر وہ تو کرنی چاہیے اگر رہ گئی ہیں تو. مگر اگر میں کہتا ہوں آپ 5 نمازیں دن میں نہیں پڑھ سکتے, 3 پڑھ لیں قضا, 2 پڑھ لیں, پڑھ تو لو نا. حضرت یہ اثر کی نماز سے متعلق تھا, جو ہم جیسے لوگ ادھر مقیم ہیں گلف کنٹری میں جب کام ہی کرتے ہیں, تو جو اثر کا ٹائم جو یہاں پہ شافی مسلک کے حساب سے ہمارے جو حنفی مسلک سے کانفلکٹ ہے تھوڑا, وہ لوگ پہلے پڑھتے تو ہم لوگ بعد میں پڑھتے. جیسے 3:30 کا ٹائم ہو گیا تو ہم کو 1 گھنٹے بعد یا اس کے اوپر تقریباً 5 بجے پڑھنا چاہیے. تو ابھی اگر اس میں علماء کے 2 قول دیکھا میں نے اس میں, وہ بولتے کہ تم جماعت نہیں چھوڑو, ان کے ساتھ بھی پڑھو, پھر آ کے اکیلے پڑھ لو 5 بجے, تاکہ جماعت بھی مل گئے اور تم اکیلے ہی پڑھ گئے. اور ایک علماء بولتے کہ جماعت چھوڑو تم اکیلے پڑھ لو. آپ نے جب بات پڑھ لی تو اثر کے بعد تو حنفیہ میں پھر تو سجدہ ہے نہیں نا مغرب تک. باقی یہ علماء کا کیس ہے, یہ مولانا ولی اللہ صاحب سے ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں زیادہ نہیں کہتا. ہاں مگر جہاں علماء کی 2 رائے ہوں تو عوام کے لیے سہولت ہے, وہ کسی ایک رائے پہ عمل کر سکتا ہے. تو آپ اور کسی اور ایسے بڑے مستند علماء کرام جو مطلب جہاں دیدہ ہوں, یہاں کے بھی حالات جانتے ہو, وہاں کے بھی جانتے ہو, تو بہرحال ایک اپنا مزاج ہے. کہ انہوں نے ایسے بولا کہ اگر ایسے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا مسلسل جماعت چھوٹ رہا ہے اس وجہ سے, کہ اس ٹائم میں تو اسی ٹائم میں پڑھ لو, کسی نے کہا. جیسے میں نے عرض کیا یہ علماء کا کیس ہے, اس واسطے میں فقہی مسائل پہ بولتا نہیں. پر اب میں تھوڑا فقہ سے ہٹ کے آپ کو بتاؤں, ایک میرا اپنا مزاج ہے کہ اگر میں یہاں رہ رہا ہوتا تو میں یہ کوشش کرتا کہ اپنی بے شک کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے یا کچھ, مگر حنفی وقت پہ, کیونکہ ہمارا حنفی ہم فالو کرتے ہیں نا, اور اس کی بھی دلیلیں ہیں, ایسی نہیں ہیں. اب ہم یہاں جیسے آئے ہوئے ہیں ایز اے وزٹر, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں, کیونکہ ہم نے حرم میں نماز پڑھنی. مغرب میں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, مغرب میں نہیں ہے, 1-2 نماز نہیں ہے, اثر میں صرف ہے. باقی تو
باقی کوئی ایشو نہیں. جمعے میں اذان ہوتی پہلے جمعے میں. جمعے میں ہاں ابھی جمعہ میں نے مدینے میں پڑھا 11:40 کو اذان دی ہے. جی دیکھیں اذان پہلی اذان جو ہے وہ تو اس واسطے ہوتی ہے لوگوں کو متوجہ جمع کرنے کے لیے، تو غالباً یہ پہلے اس واسطے دے دیتے ہوں گے کہ متوجہ کرنا ہے. نہیں اس کے بعد خطبے کے لیے باقاعدہ کی اذان دے دی ہے. تو وہ علماء کیا فرماتے ہیں اس پہ، علماء کیا فرماتے ہیں؟ اس ٹائم پہ ہمارے جو استاد ہیں وہ بتائے کہ سنت نہیں پڑھنا آپ کو. سنت نہیں پڑھنا. جی اس لیے کہ ہمارے یہاں وقت نہیں لگا. وقت نہیں داخل نہیں ہوا نا، ہمارے یہاں تو وقت داخل ہونا. شرط ہے نا نماز کے لیے وقت کا ہونا. سنت کی قضا کر سکتے ہیں مگر یہاں کے حساب سے وہ ٹائمنگ آ گیا نا. جیسے اب آپ بہتر یہ کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ساتھی ہے پاکستان انڈیا میں دونوں مل کے ایک کمرے میں جو ہے جماعت کی ظہر نماز کا ٹائم آ جاتا، اور یہاں پہ ان کے پہلے وہ نہیں ان کے یہاں بھی نہیں آتا، شافی میں بھی نہیں آتا. شافی میں بھی وقت داخل نہیں ہوتا. فار ایگزامپل 12 بجے یہاں داخل ہوا نا تو مولانا فرما رہے ہیں کہ 11:40 پہ انہوں نے اذان دے دی، اس سے پہلے. اب ہوگا ان کا کوئی مسئلہ، مجھے پتہ نہیں کیا، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا. مگر بارہ یہاں کو تو مقامی علماء سے یا اپنے وہاں گھر میں وہاں ان کے جو جہاں دیدہ لوگ ہوں جو دونوں چیزوں سے واقف ہوں اور آپ کو اعتدال سے جو مشورہ دے سکے پریکٹیکل نا، تو وہاں رجوع کریں. اگر فجر کی آپ نے فرض نماز ایک دم کھڑی ہو گئی اور آپ کو 2 سنتے کا ٹائم نہیں ملا تو وہ پھر ہم فرض کے بعد وہ 2 سنتے قضا میں پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے ہمارے یہاں آتا ہے کہ اگر آپ پہنچے اور آپ کو یہ امید ہے کہ ایک رکعت امام کے ساتھ مل جائے گی تو آپ سنتیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اگر ایک رکعت بھی نہیں ملی تو پھر آپ ڈائریکٹ جوائن کر لیں. مطلب ایک رکعت ہی ملے گی یا نہیں آپ سمجھیں کہ چھوٹ جائے گی تو وہ پھر اس صورت میں آپ جوائن کر لیں، اور جو سنتیں پڑھیں گے اس کی قضا کریں گے وہ اشراق کے بعد کریں گے. امیجیٹ ہمارے یہاں پھر فجر کی نماز کے بعد سجدہ نہیں ہے ٹل اشراق. اشراق سے لے کے رات تک کبھی بھی قضا پڑھ سکتے ہیں. اب بہتر ہے کہ آپ اشراق سے ہی پڑھ لیں، زندگی کا کیا بھروسہ یار. تو دوسری بات یہ کہ اب آپ سمجھ گئے نا، اگر ایک رکعت ملنے کی امید ہو کہ ایک پوری رکعت مل جائے گی تو اپنی سنتیں پڑھ لیں کہ بھائی میں سنتیں پڑھ لوں گا. اور اگر ایک رکعت نہیں کہ شاید ایک رکعت بھی نہ ملے تو پھر آپ جوائن کر لیں. حضرت اگر آپ اپنے شیخ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہوں اور طواف اور سعی کے دوران آپ کو اپنے شیخ کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہو تو اس پہ دیکھیں بات یہ کہ وہ تو ظاہری بات ہے، ہم حرم سے بھی دیکھ کے مزہ آتا ہے. شیخ کی نسبت کیا ہے یہ دیکھیے، وہ ایکچولی میرے نزدیک تو وہ شیخ ایکچولی ٹو می یا میں جو سمجھا ہوں تو اس سے ہماری نسبت کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. تو یہ جو پہلا مقام فناف شیخ آتا ہے نا وہ ایکچولی اس سے جو ہماری محبت ہے کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہے نا. حقیقت میں اس کی ایک ہوتا ہے کہ ذات کی وجہ سے. اٹس ناٹ اے کلٹ فالوئنگ، ویری ڈفرینٹ. کلٹ فالوئنگ میں تو وہ کلٹ لیڈر کہیں سے کہیں بھی لے جاتا ہے اور سارے لوگ بھیڑ بکری چلتے رہتے ہیں. یہاں محبت شدید ہوتی ہے مگر وہ شریعہ کمپلائنٹ محبت ہوتی ہے. کیا آپ اب یہ بتائیے کیا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو مجھے پسندیدہ چیزیں ہیں اس میں یہ کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا اور وہ میرا مال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ ہو جائے. اب ساری چیزیں کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حقیقی تعلق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ تعلق ہے نا. تو اسی طرح شیخ بھی اسی نسبت سے آتا ہے. اسی بات سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کل کو شیخ کا انتقال ہو جائے تو ہم فوراً دوسری جگہ بیعت کر لیتے ہیں. کیوں دوسری جگہ بیعت کر لیتے ہیں؟ اس واسطے بیعت کر لیتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا مقصد تو اللہ تک پہنچنا تھا نا. پہلا شیخ جو تھا جب تک حیات تھا ہمارے کو ہی واز ٹیچر اینڈ ہی واز گائیڈنگ آس، اور ہماری محبت تھی اور بعد میں بھی ہماری محبت ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کی ایصال ثواب بھی کرتے رہیں گے. بھائی سب یاد رکھنا. تو مگر یہ کہ اس کو بھی دیکھنا دراصل وہ اسی نسبت سے ہے نا. ابھی دیکھیں کعبے کو بھی دیکھتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، اتنا وہ ہوتا ہے. نسبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا.
نہ ان پتھروں کی ہے نہ اس کالے کپڑے کی ہے، نسبت اللہ سے وہاں حقیقی جو ہے وہ نسبت وہاں ہے. تو شیخ کو بھی دیکھنا ظاہری بات ہے، انسان کو ایک محبت ہوتی ہے، اور وہ بھی شیخ کو دیکھنا بھی ہمیں اللہ یاد دلاتا ہے نا، تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. کل ایک چیز دیکھی کہ 3 چکر کے بعد ویسے تو رمل میرے خیال میں آپ شولڈر پہ کور کرنا ہوتا ہے، تو شیخ کو دیکھا کہ انہوں نے نہیں کیا، تو پھر جنہوں نہیں نے ہمارے کور یہاں کیا نہیں تو ہوتا بہت پورے طواف میں تو کندھا کھلا رہتا ہے نا، جی پورے طواف میں کھلا رہتا ہے، 3 کے بعد نہیں. پہلے دن میں تیز بھاگ وہ تھوڑا سا صرف رمل ہوتا ہے، وہ رمل ہوتا ہے. 3 یا 2 تین پہلے 3 میں. اور نہیں جو بھی بھاگے تو خیر ہے. ہاں ہاں نہیں بھی بھاگے تو خیر ہے، کہ کوئی ابھی رش ہے نا، تو صرف اتنا ہے کہ شکل بنا لیا جائے بھائی یوں کرتے ہوئے، دیٹس اٹ. یہ آتا ہے کہ جیسے صحابہ کیونکہ جب تشریف لائے تھے نا تو آپ سب نے حکم دیا کہ تاکہ اس طرح کرو تاکہ ان کو لگے کہ وہی کفار کو یہ تو بڑے یہ تو بڑے انرجیٹک ہے کفار پہ روب کرنے کے لیے. تو اس حکم کو مشابت کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے پہلے 3 چکر، ظاہری بات ہے اب اتنا رش ہو گیا، اگر آپ ایسے بھاگو گے لوگوں کو تکلیف دینا بالکل صحیح نہیں ہے. حضرت جی ایک طرح سے کل ہی مجھے وہ بھی اس قوما نے کوئی اتنا خاص بات نہیں ہے کہ اتنا اب ہم لوگ ہجوم میں وہاں زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ اب سمجھے میں کیا اور کیا لیول بھی کہاں جا رہے ہیں. 7 فلسطینیں یہاں سے 4 گھنٹے آگے، یہاں سے 4 نہیں ہوگا 3-4 گھنٹے کی فلسطین کی فلائٹ ہوگی. ایک ایمان کی بات کروں، غلط کا مجھے نہیں پتا، مگر یہاں پہ ہم بہت جذباتی ہیں، بڑے اب یار لوگوں میں ہم سارے جو کسی کام میں یہ نہیں آتا کہ ہم چلو یار بات وہ سنیں، کرتے ہیں اور آج دبا کر کے آتے ہیں. جو کام صحیح کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. جو کام غلط کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر جو صحیح کر رہے ہیں اب وہ بھی چھوڑ دیں. ریچول بنا دیا نا، وہ آپ ہی سے سیکھ کے نہیں بول رہا ہوں دیکھیے کہ اس کا یہ اب وہ بہت مشکل ہو گیا روکنا. دیکھیے یہ بات نہیں، ہر کام اپنی جگہ پہ، ہر کام اپنی جگہ پہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. اور کیا وہاں حج بند کر دیں گے اس چکر میں، عمرے بند کر دیں گے؟ نہیں، آج ہم کتنے ہونا مسلمان چاہیے. ہیں، ہمارے میں کوالٹی کیا ہو رہی ہے حضرت جی؟ بس یہ بالکل ہمیں بالکل. ہم آپ 4 فلسطین سے گھنٹے آگے نہیں بالکل جا صحیح، رہے. 4 گھنٹے پیچھے بھی چلے جائیں نا، پاکستان میں بھی ہم کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں. تو بات تو بالکل سب کچھ ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہونا بالکل سب صحیح ہے، بالکل صحیح یہ چاہیے. آپ نے دیکھا نا، یہ رمل کی بات ہے. سبحان اللہ کے طواف میں بھی رسول یہ دکھانا چاہ رہے ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کہ ہماری شان کیا ہے. بالکل صحیح ہے. آتا بھی ہے کہ اور یہودی تو چاہتا ہے کہ تم بڑا سارا وقت نماز اور رکھ سارے وقت کے روزے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز اور روزے کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. پلیز یہ اس میں کوئی غلط فہمی نہیں پڑے. آج کل یہی چکر آ رہا ہے کہ جی وہ ساری، جہاں میں آپ کو پتہ ہے بہت ایمفسائز کرتا ہوں کہ عبادات کے علاوہ بھی 95% دین الگ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادات کی نگیشن شروع ہو جائے. کیونکہ آج پرابلم یہی ہے کیونکہ عبادات کو صحیح طریقے سے ہم نہیں کر رہے، ورنہ یہیں سے ساری انرجیز ملتی ہیں. وہ جو 95% دین پورا کرنے کی انرجی جو ہے وہ آپ کو یہیں سے ملتی، اسی نماز سے ملتی ہے، اسی ذکر سے ملتی ہے. یہ پاور سارے ادھر سے ہی آتے ہیں. تو وہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. اٹس ناٹ، اگر کوئی چیز ہم کمی کوتاہی کر رہے ہیں وہ ہمارا قصور ہے. وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کا مطلب نہیں کہ جو صحیح ہو رہا ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے. اینڈ ٹائم میں بھی حضرت جی امام مہدی یہیں سے آ کے اٹھا کے، مجھے لگتا ہے اٹھا دیں گے لوگوں کو یہیں پہ جی بیچانے ابھی کے علماء یہی فرماتے ہیں کہ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے یہیں اس سے وقت. بیچانے گئے. جی یہیں وہ جب وقت آئے گا. مگر امام مہدی کی فکر چھوڑ دو، پہلے آج تو جو ہمیں کرنا ہے وہ تو کرنا شروع کر دو. پیپل آر ویری ورڈ کہ امام مہدی آئیں گے اور آ رہے ہیں اور فلانا ہے. بھائی جب وہ آئیں گے اپنے وقت پہ آئیں گے، بالکل ٹھیک ہے، اس وقت ہم پہ لازم ہے ان کا ساتھ دیں. حضرت جی دعا کریں ہم لوگ وہ قافلہ بنے تو نتانیاہو کو مارے گا. آمین سبحان اللہ ہمیں وہ محبوب اللہ کے وہ محبوب ترین ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرے گا، شہید ہوگا، اس میں وہ بہت افضلیت ہے. اللہ میں اگر وہ دور پائیں تو اللہ ضرور وہ نصیب حضرت جی دل آ رہے نتانیاہو کو مارنے کا. مطلب ابھی سے مراد آج کر کے ابھی ٹھنڈے ہو جائے. ابھی آرام سے بیٹھ. آپ بات یہ کہ جو پہلا تو ہے بڑی نفرت ہے حضرت جی نتانیاہو سے. صحیح ہے، لوگ سپانسر کروں کچھ کر دو. کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے اپنے نفس کو مارنا سپانسر کرو.
ہماری تو آج یہ حالت ہے کہ ہم اگر پان کے شوقین ہیں تو پان نہیں چھوٹتا ہم سے. تو ساری سگریٹ دکھائی یوٹیوبر پہ ایک دم. یار آپ بات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں یار؟ میں تو کچھ اور پان کی بات کر رہا ہوں آپ. وہ میں سمجھ گیا. یعنی ہم تو اتنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو بھائی یہ باتیں اچھی لگتی ہے, بڑی بڑی باتیں لگتی ہے, جذبے سارے اپریشیٹڈ ہیں. لہٰذا یہ جہاد کرنا زیادہ آسان ہے. یہ جو اس وقت وہ نفس کا جہاد مشکل ہے. یہ والی بہت اب سمجھ آئیے اس کا مطلب کیا تھا. تو اگر ہم خود صحیح ہونا شروع ہو جائے نا, پھر اللہ پاک یہ بھی آپ کو بتاؤں, اللہ پاک خود کام لیتا ہے. اللہ پاک, ہم کام کرتے نہیں ہیں, اللہ پاک خود کام لیتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ سر اس میں جو ہے جواد بھائی جیسے بتا رہے ہیں ایک ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے. اس میں ہم اس چیز کو جانتے بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر جو ہے بیسیکلی حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو غلبہ پرووائڈ کیا انہی لوگوں کے ہاتھوں کیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا, انہی میں ہی انہوں نے جو ہے ان کو کنورٹ کر دیا. یہ میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں, اور شاید یہ ہمیں خام خیالی بھی ہوتی ہے کہ ہم ہی شاید جو ہیں جو اللہ کے چوزن لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ وقت آنے پہ سارا فلپ ہو جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ لگے کہ بالکل ہم صحیح جو ہے, ہے پتہ نہیں کہیں اور رہ جائیں, بالکل اور ہم صحیح. گناہ کروں گے. اقبال کیا کہتے ہیں کہ پاس با مل گئے کعبے کو بت خانے سے. یہ تتاری جو تھے, ٹرکس جس کو کہتے ہیں, جو آج آپ دیکھیں جو خدمت انہوں نے حرم کی اور حرم بنایا اور جو کام کیا, بڑا کام تھا. اور کہاں سے ملے تاتاری تھے, یہ تو وہی تھے. ہاں سارا نا یہی وہ کہ پاس با مل گئے حرم کو بت خانے سے. اور تاشکند بخارا کتنی بڑی جگہ تھی اسلام کی, جہاں قرآن اور حدیث کے پھیلانے کی نا. آج وہاں تاشکند بخارا کا کیا حال ہے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ ہم جیسے پاکستان انڈیا میں ان علاقوں میں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے دین کا, اور ہم ہی باقی اللہ جس سے جو کروائے. مگر اس پہ کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ہیں اور کوئی اور نہیں. اللہ جس سے چاہے کام لے. ہم لوگ تو انڈیا میں تو یا بدھ مت والے تھے اشوکا کے زمانے سے, یا پھر چندرا گپتا موریہ, اور پھر آگے سارے آپ کو بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, آپ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں اس بدگمانی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھئی وہ ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں نا جو لوگ اس بدگمانی میں کہ ہمارے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں, کس کو لائیں گے, پھر یہی ہوتا ہے, پھر پٹتی ہے. تھینک یو. نہیں پانی نیت کے حوالے سے ہے, جو ایک ابھی بات ہوئی تھی کہ آپ اپنی قضا نمازوں کو شروع کرتے ہیں, اور پھر اللہ نے اپنی زندگی دی اور وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس کے بعد اگر جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پھر مکمل تصور کرے. بہت انسان نے کوشش شروع کر دی تھی, یا کوئی آدمی حفظ کرنا شروع کرتا ہے چاہے بڑھاپے میں. اسی طرح سے اگر کوئی جس کو ہم روایتی سائنس میں بالکل دنیا دار آدمی کہتے ہیں, اور پھر بعد میں وہ کسی بھی طرح سے علم دین سیکھنا چاہتا ہے یا نہیں سیکھ پاتا, تو اگر اس کی نیت یہ ہو کہ وہ مدارس کے ساتھ جس قسم سے بھی اعانت کر سکتا ہے, یا وہ اساتذہ جو کہ حدیث پڑھاتے ہیں, اور نیت یہ ہو تو صرف مالی خدمت کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ علم سکھا رہے ہیں یہ کسی بھی طرح سے مجھے سکھا دے. مطلب اللہ سبب تو کچھ بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا یہ نیت صحیح ہے؟ بالکل اچھا. اللہ کسی سبق پہ محتاج نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو کسی بھی طرح سے اس علم آ جائے, ٹھیک ہے, اور آدمی کی نیت یہ تو ہے علم کیوں پڑھنا آپ نے؟ اللہ کو پہچان سکیں گے, اللہ کو معرفت کے لیے بس. تو آپ مانگتے رہیں, اللہ چاہے تو کوئی ذریعہ بنا دے گا, اللہ چاہے تو ڈائریکٹ علم لدنی جس کو کہتے ہیں وہ دے دے گا. مقصود تو اللہ کی معرفت ہے نا. تھینک یو, جزاک اللہ. اللہ کی محبت معرفت ہے نا. یہ چند سال پہلے ایک بزرگ انتقال ہو گیا تھا, بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے اپنے حالات لکھے کتاب میں کہ میں کس طرح عالم بنا ہوں. اچھا. انہوں اپنے خاندان کے 7 میں عالم ہیں,
यानी इनके वालिद साहब, उनके दादा, इस तरह उनके जो असल जो पहले के जो साहब थे वो खबरस्तान में जो है काम करते थे, खबरें खोजना। उनकी ज़िंदगी इसी में 40 साल गुजर गई। तो एक दिन जो है एक बूढ़ी औरत आकर बताई कि भाई इतने साल का लड़का है, इंतकाल हो गया और इतना हाइट है, ये सारी चीज़ें बताए तो ना खबर खोदते थे। गड्ढा खोदने के बाद जो है मस्जिद वाले लाके पहुंचाते, इनका काम मट्टी करना है। तो उन्होंने मस्जिद वाले लेके आए उनको मिट्टी करने के वास्ते। नौजवान बच्चा है, जैसा खबर में उतारे तो ये जो साहब थे गड्ढे खोदने वाले, उन्होंने भी उसी में गिर गए। फिर जो लोग मिट्टी करने आए उन्होंने उनको निकाले, बाहर सुलाए, दफन करके चले गए। फिर इनको जब होश आया तो अल्लाह का करम ये था कि इन्होंने अंदर जो फरिश्ते थे उनको देखे थे, जिसकी वजह से इन्हें बेहोश हो गए, उसको ताब नहीं ला सके। फिर चंद महीने के बाद फिर वही औरत आई, भाई एक नौजवान का इंतकाल हो गया, कितने साल का है, इतना हाइट है। इन्होंने समझ गया कि पहले भी यही बूढ़ी माँ आई है। तो फिर इनके जहन में ख्याल आया कि मैं उनसे जाके मिलूं, क्या माजरा है ये लड़के का, यानी पहले जो बच्चा का हुआ। फिर इसी तरह मस्जिद वाले लाए, खबरस्तान में इन्होंने अपने हाथों से उतारे। तो पहले ये हुआ कि फरिश्ते जो है बच्चे को रखते ही जो है हाथ पे ले लिए, ये इन्होंने अपनी आंखों से देखे, जिसकी वजह से बेहोश हो गए। फिर उसके बाद इस बच्चे के साथ भी यही मामला हुआ, जिस तरह अंदर रखे फरिश्ते अपने हाथों से लिए, अपने आंखों से देखते रहे। फिर उसके बाद जो है दफन करने के बाद ये साहब जो है उस बूढ़ी माँ के पास जाके पूछे कि लड़का कौन है, मैंने ये चीज़ देखा हूँ। तो बताया कि ये भाई है और कारपेंटर का काम करते हैं। तो इन्हों अपने छोटे भाई को पढ़ाते रहे मदरसे में। जो पहला जो साहब इंतकाल हो गए वो इनके छोटे भाई है, अब ये बड़े भाई है माशाल्लाह। तो उन्होंने उनकी खिदमत करते थे, वो हाफिज़ कुरान थे। अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया कि फरिश्ते खुदा के अपने हाथों से लेके चले गए उनकी रूह। अब ये बड़े भाई है, ये उनकी खिदमत करते थे, इसलिए अल्लाह इनको भी वही मकाम दिए। बिल्कुल। फिर ये साहब को समझ में आया कि मुझे हाफिज बनना है। उनकी उम्र 40 साल है उस टाइम पे। तीनों मदरसा चले गए। उनका नाम है अब्दुल हफ़ार। इन्हों उस जमाने के सबसे बड़े आलिम भी बने, फ़कीह भी बने माशाल्लाह। 40 साल की उम्र में। नियतें ये बाकायदा किताब में लिखे हैं। जी 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 बिल्कुल, ये कोई हैरानी की बात नहीं। बस अल्लाह पाक करने पे आता है। जब बात ये कि अल्लाह ने जब अल्लाह ने करवाना होता है ना तो सब ऐसे खुद ब खुद चीज़ें बन जाती हैं। जी। और वो जैसे हमारे हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा पाकिस्तान में हज़रत मुफ्ती मुख्तारुद्दीन साहब दाम जी। तबारक व उनको भी वो तो दुबई में ऐसे ही काम करते थे। सिर्फ यहाँ हरमैन में आए और हज़रत शेख किसी ने बोला भाई ऐसे बुज़ुर्ग हैं, मुलाकात कर लो। तो लाइन हज़रत मौलाना यूसुफ मुताला साहब रहमतुल्लाह अलैह का गालिबन उन्होंने लिखा हुआ कि भाई लाइन में वो लगे सिर्फ मुसाफ़े के लिए। सबसे हज़रत शेख मुसाफ़ा कर रहे थे। जब ये आए तो इनको बोला भाई आपको सिलसिले की इजाज़त भी है। और तब तो वो तो उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, वो कोई ऐसी लाइन से ताल्लुक़ ही नहीं था। और सूफ़ी इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि भाई आप इनको समझा देना। और फिर उसके बाद वो मुफ्ती बन गए और आज माशाल्लाह जी। मेरे ख्याल ये लाखों सैयद का अदनान काका खिल साहब के शेख भी हैं हज़रत उन्होंने। जी 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 अदनान काका खिल साहब के शेख हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। तो मतलब ये तो वल्लाहु गालिबुन अला अम्री वलाकिन्ना अक्सर नास ला यअलमून। समझना चाहिए कि अल्लाह पाक, हम ऐसे ही उछलते रहते हैं और समझते हैं हमने ये किया, हमने यूँ किया। कुछ नहीं, सब उसकी देन है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अभी हम यहाँ जो बैठे हैं तो एक अरसे दराज से दोस्तों का था कि भाई उम्रे पे चलें। और मेरी सेहत ज़रा थोड़ी 17-20 ही रहती है तो वो हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बहरहाल इस बार बस इरादा किया कि चलो फरवरी में इंशाअल्लाह यहाँ सफ़र कर लेंगे। फरवरी में इरादा किया अगले साल कि तो बिल्कुल बाकी कुछ असफ़ार थे हमारे मुख्तलिफ़ जगहों के, वो बना लिए हमने और सब। तो वो
ہو گیا بس یہ اپنا وہ بھی ارادہ کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، مگر تو وہ اچانک ہمارے ساجد بھائی کی فون آ گئی کہ وہ جی سعودی ایئر لائن نے ٹکٹ کم کر دیے ہیں اور یہ کر دیا ہے، پیکیج آ گیا اور وہ سال سب. گرا ہوا نازل پچھلے مہینہ. جی ستمبر میں. جی تو وہ اب وہ ایسا تھا اور اتنے ساتھی تھے، میں نے کہا چلو سب کا ہی فائدہ ہو جائے گا. تو وہ یعنی سارا سبق دراصل اس نے بنانا تھا نا. اس میں ہمارے، میں تو کہتا ہوں ارادہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا. ارادہ اگر تھا تو فروری کا تھا نا، اور وہ اللہ نے کیا، وہ ساری چیزیں بن گئیں اور 1 منٹ میں سارا، یعنی اللہ نے ترتیب کیونکہ بنانی تھی. ایک ایک چیز اگر آپ دیکھنا شروع کرو نا، آج میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج ہم اوپر ہم جہاں پہنچے ظہر کی نماز کے لیے، تو وہاں مطلب کھڑے ہو تو سامنے کعبہ نظر آ رہا تھا، حالانکہ اوپر سے کعبہ کہیں نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ. اور ہم ارادے سے وہاں نہیں پہنچے، ہم تو جا رہے تھے اور کوشش تھی کہ گراؤنڈ فلور میں، انہوں نے کہا گراؤنڈ فلور بند ہے، اچھا یہ ایسکلیٹر فلانے گیٹ سے 89 سے اوپر جا رہا ہے تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں. پھر کہیں جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی جگہ ہے ہی نہیں، آگے جاتے جا رہے ہیں جا کے پھر ایک جگہ آگے جا کے ہم لوگ، میں نے ان سے کہا کہ بھائی وہیں کونے میں، وہ رستے کے اندر ہی کونا میں نا بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو نماز کا وقت ہونے والا. تو ہم بیٹھ گئے تقریباً. تو اتنے میں وہ جو شورتا تھا اس نے کہا نہیں نہیں آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جگہ. تو جب ہم آگے گئے تو انہوں نے فوراً وہ پورشن اسی وقت کھولا اور ہم لوگ اپنی جگہ گئے. ایک بات. دوسری سروج بھائی کی کرامت کہ وہ کرسی کہیں نہیں مل رہی تھی، یہ پتہ نہیں کہاں سے، یعنی میں نے تو کچھ، یہ بیچارے کہیں سے لگے ہوتے، میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا چھوڑ دو اللہ خیر کرے گا. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کہ آپ کہہ رہے ایک ہی کرسی پڑی ہوئی تھی، اللہ کے کام ہے نا. اس میں ہم سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم بلا ارادہ اگر اپنی عقل لڑاتے اور ہم کہتے وہاں پہنچنا، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے. اور ہم تو بیچ میں اپنے طور پہ رک گئے تھے نا. تو اوپر سے وہ شورتے، وہ تو اوپر سے امر اللہ کا تھا نا کہ بھائی آگے جاؤ، اور پھر وہاں پہنچا دیا اور وہ اسی وقت وہ ایریا کھلا. اس کے کام ہے نا. ہم ایسے اپنے اوپر منسوب کرتے رہتے، میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا، کچھ نہیں. ہاں بس انسان ایسے کبھی بچوں میں آپ فن لینڈ یا کبھی بچپن کے نا کوئی گاڑی ہوتی ہے، بچہ چل رہی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ٹریک پہ چل رہی ہوتی ہے، اور بچہ جو نہیں یوں چل رہا تھا یوں کر رہا، اور وہ کہتا میں نے بہت تیز چلا رہی. ہمارا یہ حال ہے بھائی کہ کچھ بھی نہیں، ہم بس یوں گھماتے رہتے ہیں، اسٹیئرنگ گھماتے رہتے ہیں، کچھ نہیں. وہ اپنے امر اللہ کا پورا ہوتا رہتا ہے، اللہ پورا ہوتا ہے. جس نے جہاں پہنچنا ہوتا ہے، شجاع بھائی نے حرم میں آنا تھا، پہلے ان کو وہاں بچے یاد آ رہے تھے، پھر بچوں کی ماں یاد آ رہی تھی، بس سب کرتے ہوئے انہوں نے پھر اچانک شجاع بھائی کو اویکننگ ہوئی کہ بھائی تمہارا رزق تو یہاں لکھا ہوا ہے، تم نے تو یہاں آ کے کافی پینی ہے. پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اٹ از سو آٹو موڈ ہے جی سب آٹومیٹ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے حضرت جی آٹو موڈ کو اس کی سمجھنا بھی یہ آپ کی دل ہے کہ جو آپ اللہ کی سمجھائے، مہربانی، اللہ کی ورنہ مہربانی. کیچ ہی نہیں ہوتی ہے سگنل. اللہ سے مانگنے گئے تو جیسے عمران بھائی نے بھی کہا ابھی کہ مانگتے ہیں، اور پھر وہ، اور سیکنڈ یہ کہ اپنی کاروبار ہے یا ملازمت ہے یا واٹس ایور جو بھی ہے، اس میں اگر ہم ایک گروتھ کا ایک پلان بناتے ہیں، ایک گروتھ آنی چاہیے، یہ لیونگ اسٹینڈرڈ جتنا بہتر میں اپنے گھر والوں کو اپنا اپنے کو دے سکوں، اور اس کے لیے اللہ سے مانگتے بھی ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، ایفرٹ بھی کرتے ہیں. لیکن وائس ورثہ اس میں بعض اوقات یہ خیال آتا ہے، ایک کانفلکشن حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بھائی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں. یہ چیز کانفلکشن کریٹ ہوتی ہے کہ کیا کیا ہے. اگر ہم یہ گروتھ کا سوچ رہے ہیں تو یہ کانفلکٹ کہاں ہے؟ دو الگ باتیں کر رہے ہیں آپ. ایک بات پہلے تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم اگر یہ پلاننگ کرتے ہیں یا ایک پلان کر لیتے ہیں کہ میرا کاروبار بہتر ہو جائے، جاب بہتر ہو جائے، تاکہ میں بیوی بچوں کی اچھی کفالت کر سکوں، اچھا رہ سکوں، تو اس میں کہاں گا؟ اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ میرے بندہ ایک وہ نعمتیں میرے سے مانگے اور پھر ان نعمتوں کا اظہار بھی کرے.
آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کریں پازیٹیولی. آتا ہے نا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت پھٹے پرانے کپڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہن سکو؟ تو ان نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس مال تو ہے، اور میرے اچھے، اللہ پاک چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار ہو، شکرانے کا، دکھاوے کے لیے نہیں، ناٹ ٹو شو آف. مگر وہ چاہتا ہے اگر آپ کو اللہ نے اچھا دیا ہے تو بہترین صدقہ کیا آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ مولانا بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو مال اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ بچوں پر خرچ کر لینا. مولانا نے کہا اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، بیویوں نہیں، بیوی بچی، ٹھیک. تو ایک بیوی اور بہت سارے بچے، سکسیس سٹوری بتا رہا ہوں. ہاں نہیں وہ تو پھر نہیں وہ تو پھر تو چار اس کا میں نے جس نے کر لی ہے پھر تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں مگر جس نے نہیں اس کو بتا رہا ہوں. تو دیکھو سب سے بڑا صدقہ ہو یہ، تو آپ اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے، آپ بالکل، اور بہترین صدقہ ہے نا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو، اور آتا ہے کہ ایسا بچوں کے لیے مال چھوڑ کر ان کو مفلس بنا کے مت چھوڑو کہ مرنے سے پہلے آپ نے سارا مال صدقہ کر دیا اور بعد میں بچے سب سے مانگ رہے ہیں، نہیں. تو ایک بات پہلی جو آپ نے فرمائی، اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. آپ پلاننگ کرو گے اور محنت کرتے ہو، اور پھر آگے اللہ کی رضا ہے، وہ آپ کو دے نہیں دے، ٹھیک ہے. اب یہاں اس کو روکتے ہیں. دوسری بات آپ نے کیا کہی تھی کہ ہاں اب یہاں یہ اس کو یہاں روک دیا ہم نے. جو یہ مفہوم ہے اس کا کہ معنی کیا، دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو کیوں دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر کو کیوں دیکھو. کہ جب دنیاوی معاملات میں ہم اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر ایک قناعت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے. اور جب دین میں اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو ہمارے اندر اوپر دین میں بڑھنے کی وہ ہوگی. اچھا، دنیا میں اگر ہم نے پہ اوپر دیکھیں گے تو یہاں ہمارے اندر ناشکری پیدا ہوگی کہ آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں مگر ہم کہتے ہیں جی جو ہے یہ انس کے پاس تو 4 ہے، اس کے پاس تو روز 10 گاڑیاں آتی ہیں، تو بڑا آدمی تو اب اس میں آپ کو کیا آئے گا، ناشکری پیدا ہوگی، حرص اور حسد پیدا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کے یار میں بس میرے پاس تو کرولا ہی ہے اور ذیشان کے پاس تو لینڈ کروزر ہے. اب کیا ہے، اوپر میں نے دیکھا اب مجھے اللہ نے بڑی نعمت دی ہوئی ہے، مگر اور ذیشان بھائی کیا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس لینڈ کروزر ہے مگر سمی بھائی کے پاس تو رولس رائس ہے. اب دیکھو ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، مگر وہ ذرا اوپر دیکھ رہے ہیں تو ناشکری آ گئی. تو اسلام کا مزاج کیا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ قناعت اور شکر ہونا چاہیے، اور دین میں آگے تاکہ دین میں جستجو پیدا ہو کہ جب ہم اوپر دیکھیں گے تو اور بڑھنے کی جستجو. تو وہ یہ حدیث کا جو معنی آئیں گے نا وہ یہ کہ ہم اوپر دیکھیں تاکہ ہمیں یہ انرجی پیدا ہو کہ اور اللہ کا تقرب حاصل کریں، دنیاوی میں نیچے دیکھیں تاکہ اور اللہ کا شکر ہو اور قناعت ہو، شکر الحمدللہ. اس وقت بہت بڑا یہ پرابلم میں آپ سے عرض کروں کہ یہ نہیں کہ دنیا میں ہر کسی کو پرابلم ہوتے، مگر بہت دوست میرے پاس آتے ہیں، فون آتے ہیں مجھے، اللہ نے ان کو اتنی نعمتوں میں رکھا ہوتا ہے، کچھ آزمائشیں آ جاتی ہیں، زندگی ہے، دنیا ہے، اینڈ دے آر سو ریزینٹفل کہ میں نے کیا ہے، میرے ساتھ اتنی مصیبتیں، فلانا ڈھمکانا. میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ 1000-2000 گز کے بنگلوں میں رہتے ہو، گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، نوکر چاکر، اتنی عیاشی کی زندگی ہے، کبھی زندگی میں آپ بغیر چھت کے نہیں سوئے، بغیر بھوک کھائے نہیں سوئے، اور آپ کہتے ہو میرے سے زیادہ مصیبت نہیں ہے، میں تو ہر وقت پھنسا ہوا ہوں. تو آج دیکھو جو فلسطین میں بچے ہیں ان کا کیا حال ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. اسی طرح اور فلسطین بھی دور نہیں جا، اپنے اپنے جا کے دیکھ لو کہ جو لوگ آج بھی ایسے ہیں جو بلو پاورٹی لائن ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر، جن کو راشن خریدنا مشکل ہے. اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے کچھ صحت کی آزمائش ہو گئی، اولاد کی طرف سے آزمائش آ گئی، یہ تو دنیا ہے، آزمائے جائیں گے. تو یہ کہہ دینا کہ جی مجھ سے زیادہ تو بد نصیب کوئی نہیں ہے، تو اسی ایٹ دا سیم ٹائم نیچے جب دیکھو گے، اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیاوی طور پہ بہت نوازا ہوا ہے، صحت سے نوازا ہوا ہے، اولاد سے نوازا ہوا ہے، پیسے سے نوازا ہوا ہے، گھر بار. ظاہری بات ہے دنیا ہے،
کوئی نہ کوئی پریشانی تو رہتی. میں یہ نہیں کہتا ان بیچاروں کو پریشانی نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ اب وہ دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھ رہے ہیں اور دین میں نیچے. وہ دین میں بڑے جی میں تو ماشاء اللہ اچھا بہت نیک صالح ہوں کیونکہ میں اتنا درود پڑھ لیتا ہوں، اتنا یہ کر، بہت اچھی بات ہے. مگر وہاں وہ قناعت آ گئی ان کو. وہاں قناعت نہیں آنی چاہیے، وہاں بڑھنے کی جستجو ہونی چاہیے. حضرت جی فلسطین والوں کی آہوں میں سے بچنے کے لیے یہ اجتماعی آہ لگتی ہے قوموں کو، یا اگر انفرادی ہم جو بھی دعا کریں امداد کی طرف کریں ہم اسے دیکھیں بچ بات سکتے ہیں؟ سنیں، آج سے زیادہ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، چاہے وہ اگر وہ ایک پیسہ دے نہیں سکتا دعا تو کر سکتا ہے نا. دعا کریں، پیسے بھی دیں، کالن پھر سب کریں، گھر بچ جائیں گے اور کی سب آہوں کریں سے گے. انفرادی individual دیکھیں آپ اپنا کریں انشاءاللہ سب اللہ پاک ان کو غلبہ عطا فرمائے. ہماری جو تو یہ کرم دعا بچ ہے جائے گا انشاءاللہ بچ جائے گا. ڈر کے کام نہ کریں، اللہ کی محبت میں کریں. محبت ہی. ہاں یہ بڑا اچھا تو آپ یہ ایز اے وہ کیا کہتے ہیں پھتہ دے رہے ہیں پروٹیکشن منی. پروٹیکشن منی نہیں، اللہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. سارا میرا نکال دیتا ہے کہ میں پھنسا ہوا کہا تھا، مجھے بھی سمجھ میں پھنسا ہوا کہا. دیکھو وہ تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کیا کہ اللہ تیرے بندے ہیں پریشان ہیں، تو ہماری جو لائن چلتی ہے نا اللہ کے تھرو چلتی ہے. ان سے ہمیں محبت کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور آپ سے فرمایا امت ایسی ہے جیسے ایک جسم. تو ان کو تکلیف ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہے، اور یہ تکلیف جس کو محسوس ہو رہی ہے وہ خوش نصیب ہے. یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے. دیکھیں ہر آدمی کچھ کر سکتا ہے، 2 نفل تو پڑھ سکتا ہے روزانہ کہ اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، ان کو غلبہ دے. دعا تو مانگ سکتا ہے نا. تو جو جتنا جس کو جتنے کے کچھ لوگ ہیں وہ جا کے اس کی این جی اوز میں جا کے کھانا پہنچا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں جو جس سے ہو سکتا ہے. جنگ میں نہیں جائے. ابھی جنگ ہے نہیں آپ کی اور میری، جب وہ وقت آئے گا تو پھر جب حکم ہوگا تو جائیں گے. مگر ابھی فی الوقت یہیں رہ کے کام کریں. پہلے وہ کہتے ہیں پھلا دا تو عطر دریا کہ عطر بنا، عطر دا کٹ دریا ڈبکی لا، دریا وچ تو ڈبکی لا تد بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مٹا. یار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں فرحان بھائی. حضرت یہ اسی سی فلسطین سے ریلیٹڈ سے کوئی مجھے سوال کیا تھا کہ مطلب وہاں بچے مر رہے جو ہے تو معصوم ہے یہ ہے تو اللہ ان کے اوپر ایسے عذاب ڈال رہا ہے، اور یہ اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایسے کسی نے سوال کیا تھا. گناہ تو انہوں نے ہی کیا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ کے طرف سے کوئی امتحان آتا ہے وہ سب پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اس قوم پہ جو امتحان آیا ہے وہ سب پہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو جا رہے ہیں وہ تو جنت میں بڑے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں جو کرائٹیریا سکسیس کا وہ اور ہے، اللہ کے یہاں اور ہے. تو وہ بظاہر ہمیں بالکل وہ ایک بڑی آزمائش میں کوئی شک نہیں. اور واقعی ان کے ایمان دیکھ کے ہمیں تو شرم آتی ہے کہ جس لیول آف ایمان ہے ان لوگوں کا. افغانستان والوں پہ آزمائش نہیں آئی، ٹھیک ہے، اس میں سارے لوگ تو ویسے نہیں ہوں گے نا. اور جہاں عذاب آتا ہے وہ یاد رکھیے کہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے. اللہ پاک ظلم نہیں فرماتے. آج اگر جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے تو ہم سب کو، پوری امت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اعمال صحیح تھے. آپ بات ذرا سخت ہے کہتے بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطلب ہمارے اعمال تو خراب ہے لیکن ان کے اعمال عذاب ایسے جب ہیں آتا ہے کہ تو نیکوں کو بھی آ جاتا ہے نا. اب فضائل اعمال پہ آپ نے نہیں پڑھا کہ جب عذاب آتا ہے تو نیکوں کو بھی آتا ہے. جب ہلاکو خان غالباً آیا تھا تو عائشہ کی حدیث بھی ہے. جی، تو عذاب میں تو سب، ہاں آخرت میں وہ الگ ہو جاتے ہیں. یا پکڑ آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو پوری قوم پہ آتی ہے، اچھے برے لوگوں پہ یکساں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، معصوم بچے ہیں. مگر وہ بس اللہ پاک نے ان کے لیے درجات بڑے رکھے ہیں. وہ تو اب شہداء میں ہیں تو وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے. اللہ پاک اب باقی حکمت ہے. اللہ پاک یہ دنیا ہے نا، دیکھیں یہ یاد رکھیے یہ دنیا جنت نہیں ہے. یہ تو آپ ہر کوئی اپنے حساب سے آزمایا جاتا ہے. کسی کی پکڑ ہوتی ہے اور کسی کی آزمائش ہوتی ہے. فرق یہ ہے، جس کی پکڑ ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ
اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کی آزمائش ہوتی ہے وہ اس آزمائش میں اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. Sheikh sir, one goes to the Haram and realizes how beautiful the Ummah also is. You see different nations, different people, how Alhamdulillah. beautiful Allah has made the Ummah also. And that's also something to really admire and appreciate Allah's blessings. And the unity, الحمدللہ سبحانہ اللہ has provided، یعنی یہاں عمرے اور حج کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری امت کا جوڑ رکھا ہے، اور ہمیں یہ مہیا کیا ہے موقع کہ آ کے یہ جوڑ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یعنی امت کے اتحاد کو خود آنکھوں سے دیکھیں کہ گورے کالے، کوئی ترکی ہے، کوئی سودان سے ہے، کوئی لبنان سے ہے، کوئی پاکستان سے، کوئی انڈیا سے، کہیں کہاں سے، اور سب دیٹس دا میسیج کہ سب اکٹھے ہو کے وہاں، جب یہاں سب یعنی ایک یکجہتی کا میسیج ہے نا، تو بالکل بالکل. میں ویل چیئر سے آ رہا تھا نا، جب الحمدللہ عمرہ ہو چکا تھا، تو بیچارے ویل چیئر والے ملتان کے تھے نا، تو دو لا رہے تھے، تو میں نے ایسے کہا کہ یار یہ ادھر بڑا یہ کیا پاکستانی ہمارے بھائی کیا ادھر فقیر مانگ رہے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں یہ یہاں پہ یہ سندھی آ رہے ہیں، تو میں نے کہا وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں یار، کیا ہو گیا یہ بھی آ رہے ہیں. تو ادھر ایک اوور ہرڈ کیا، ایک اور موبائل مسلمان تھا ساتھ والا، اچھا ٹھیک ہے. ایک حضرت یہ کنورسیشن ایک عام آدمی نے اوور ہرڈ کی، کرناٹک کا اسے بیچ لگایا تھا. All of a sudden he jumped into the conversation. مجھے کہتا ہے تمہارے ہی پاکستانی آتے ہیں نا، یوں نا پینٹ شرٹ میں تھا. یہ مت میں دیکھیں یہ بات، یہ دیکھو پاکستانیوں نے یہ انڈیا بھی بنایا ہے، نہیں یہاں پہ کام بھی کیا. یہی تو مسئلہ ہے، ایک منٹ، یہی تو مسئلہ ہے. آج جو ہیں ہم وہ امت کی یکجہتی بھول گئے ہیں. یہی نا ادھر ہو رہا ہے. اب اس سے بعد میں کیا کیا جو مین میں آگے شکر ہے بس یا بات سنو، آگے چلا گیا تھا. بات سنو، بات سنو، بات سنو. یہاں آ کے لوگوں میں عیب مت تلاش کرو، میں نہیں کہا جس کا عیب ہے بھی تو بیان مت کرو. چھوڑو یار، لیٹ اٹ گو، کچھ نہیں کیا اسے کیا کیا آگے جتنی اس کی اوقات، چھوڑ دو نا، چھوڑ دو، شہری والے کو بلا دیا، چھوڑ دو. اور شہری والا آ گیا اور وہ ویل چیئر سے بولتا آپ بولتے ہیں کیونکہ جو ویل چیئر چلا رہا آپ کے پاکستانی ان کے پاس وہ اجازت نہیں ہوتی نا. مگر دیکھیے یہاں پہ بھی نہیں ہم سیدھے ہوتے، پھر کیا برکت ہی کریں گے. بات چھوڑ دو یار، حرمین میں آ کے لوگوں کے عیب مت تلاش کرو. ہم کے عیب سے پاک ہو گئے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرو. اور یہ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ دیکھیں وہ بھیک مانگ رہا ہے یا وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، ہمارے گھر میں آئے ہیں. میں تو اپنے بندوں سے گپ شپ کون اپنے بندے یار، اللہ کے بندے ہیں. ارے بھائی بات یہ پیارے، بات یہ کہ اللہ کے گھر پہ وہ آ رہے ہیں یا ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں؟ اگر مانگ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں ہمارے گھر پہ تو نہیں مانگ رہے نا، تو جس کے گھر پہ جائیں اس کے اوپر چھوڑو نا یار. اور ہم اگر کوئی کسی میں قصور آ گیا تو اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. ہماری تنقید سے اس کو فائدہ ہوگا نہیں، اور اس کے عیب بیان کرنے سے تو غیبت ہو جائے گی، تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. کیوں نہ ہم اس کے لیے بس خاموشی سے دعا کریں، اللہ اس کو تو رزق دیتا ہے، اس کو برکت والا اپنے گھر میں ہی رزق دے دے. تو ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، جو بھی مانگ. ایک منٹ اور آ جاؤ کہ ٹھیک ہے ایک آدمی مانگ رہا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور سب، مگر آپ دیکھو وہ بھی بیچارہ کتنا کھجل خوار ہو رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ ایزی. یہ جو روڈ پہ ہمارے ابھی کوئی مانگ رہے ہوتے ہیں، میں سوچتا ہوں یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو بھی کیا ان کا بچپن کیا رہ گیا یار. تو اللہ پاک سے ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ ان کو تو عافیت سے برکت والی روزی عطا فرما دے، ان کو بھی کسی کو محتاج نہ فرما. انڈین پاکستان تو بھائی مسلمان ہیں نا بھائی، تو غلط ہو گیا نا. آپ اس کے لیے دعا کرو اور اپنے دل میں کوئی نیگیٹو چیز مت کرو کہ بھائی وہ ہمیں تو امت کو جوڑنا، اس کو بھی سمجھائیں کہ بھائی یہاں ہم مسلمان ہیں، تم اور ہم بھائی بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی، ورنہ تو غیبت میں ہم آ جائیں گے. اور اگر یہ ساری کانورسیشن آپ نہ سٹارٹ کرتے ویل چیئر والے سے تو اس کی ضبط نہ ہوتی. یہ بھی سوچا آپ نے؟ اچھا، ان میں ایک بات صرف ہے کہ بالکل بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں، یہ یو مسٹ اپریشیٹ دیٹ، آئی اپریشیٹ دیٹ. تو چلے آئندہ جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟
have to be extra cautious as a Muslim because यहाँ पे Iblis खुद ड्यूटी का पैदा दे रहा होता है. तो इस दिन में Hazrat I just wanted to ask how can we raise our defenses to make sure कि बिल्कुल भी टस से मस ना हो इस मामले. और अंग्रेज़ कभी कभी सियानी बात भी कर देता है, वो कहता है ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस. ठीक है ना. तो आप करने वाले काम को, हमारे तबलीग में कहते हैं करने वाले काम करोगे तो ना करने वाले काम से बच जाओगे. तो बजाय हम तो, और फिर वो कहते हैं तो अपनी संभाल तैनू और नाल की, तो गठरी संभाल तैनू चोर नाल की. ठीक है. तो बस हम जिस मकसद के आए उस पर फोकस करें. ये इसी तरह कर लेता है. ये देखो फलाने हैं, या यहाँ यूँ कर रहे हैं, या यूँ कर रहे हैं, इनमें ये ऐप, इनमें ये ऐप, इन्होंने यूँ कर दिया. अब वो हम यहाँ इस वास्ते नहीं आए, एक हफ्ते तो हम आए हैं यार. अब हमें क्यों फ़िक्र है कि यहाँ ये रास्ता बंद है या ये रास्ता खुला है. इंतज़ामी उमूर है, वो लोग कर रहे हैं, या फलाने ये लोग अच्छे हैं बुरे हैं. लेट्स फॉरगेट दैट. हम अपना काम करें, चुपचाप चले जाएं. बाकी अल्लाह जाने, उनका काम जाने. तो ये यूँ शैतान इस तरह कॉन्वर्सेशंस में हमें हम पॉजिटिव सोचें. एक्चुअली एक इस्लाम का मिजाज पॉजिटिव थिंकिंग का है, नेगेटिविटी का नहीं है. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. लोगों पे अच्छा गुमान करें. कोई गाड़ी आपको क्या कोई तवाफ़ करते हुए धक्का दे के आगे गया है तो सोचो पता नहीं बेचारे को जल्दी करना हो, उसको वॉशरूम जाना हो, इस वक्त वो तकलीफ़ में है. लेट हिम मेक वे. कुछ बेचारे अपने होते 4-5 लोग हैं, अक्सर गाँव देहातों के आए हुए होते हैं, उनको डर होता है हम गुम ना जाएं, फिर मिलेंगे कैसे. तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के सबको धक्का दे रहे होते हैं. तो अब यहाँ देखो ना, अब यहाँ आइए, अगर आपको अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत है तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, ये पहले चले जाएं, मेरी वजह से इनको तकलीफ़ ना हो. तो ये स्पिरिट है इस्लाम का. थिंक पॉजिटिव. और अगर आपको धक्का भी आ गया तो कितनी बड़ी बात है. अल्लाह हू. आप तवाफ़ कर रहे हैं, आपको धक्का आया है वो, और फिर आप कहते हैं तो अल्लाह पाक क्या होगा, ये आशिक है तुम कि ज़रा तेरी तू तो मेरा चक्कर लगा रहा था और ज़रा धक्के पे तेरे नखरे शुरू हो गए. और जेड़े बन के आशिक सुख ढूंढे ਉਹਦੀ किस्मत विच दीदार भी नहीं. हमारे फराज भाई पढ़ते हैं ना, जे तू चटिया उत्ते दार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, इन्ना सौखा लभदा यार भी नहीं, नहीं इतना सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, इन्ना सौखा लभदा यार भी नहीं. तो जे तू आशिक बन के सुख ढूंढे, अगर तू आशिक बन के सुख ढूंढता है, तेरी किस्मत विच दीदार भी नहीं. अरे किसके यहाँ धक्के मिल रहे हैं. अल्लाह तेरे, अल्लाह के यहाँ धक्के मिल गए. अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह. इससे बड़ा क्या है कि अल्लाह तेरे घर में तेरी खातिर जो है धक्के मिल रहे. कितनी बड़ी नात है. और बस आप अपने मस्त रहें, कोई वो नहीं है इंशाअल्लाह.